السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اگر کہہ دو۔ ناول کی رائٹر ہیں افشا افریدی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ خوشگوار ہوا میں بہت خنکی تھی۔ جس لمحے وہ کھلے گیٹ سے باہر نکلا، دور تک سڑک سنسان پڑی نظر آئی۔ اس کالونی میں گو سارے مکان ہی مکینوں سے آباد تھے، مگر 8 بجے سے پہلے شاید ہی کوئی چلتا ہوا نظر آتا ہو۔ اسے آج 13 دن ہو گئے تھے مارننگ واک کرتے، مگر دور دور تک ویران سڑکوں اور بڑے بڑے بنگلہ نما کاٹیجز ہی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ یوں ہی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلتا آگے بڑھتا گیا۔ غالباً سردی کی شدت کے باعث لوگ گھروں سے نکلنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، جبکہ اسے تو عادت تھی اس وقت چہل قدمی کرنے کی۔ کبھی موڈ ہوتا تو جاگنگ بھی کر لیتا تھا۔ موسموں کی شدت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اندر چلچلاتی دھوپ کا پرتپش موسم جو ٹھہر گیا تھا۔ سیدھی سڑک کے کنارے آگے پڑتل کے درختوں کی قطار دور تک چلی جا رہی تھی۔ وہ موڑ موڑ کر ڈلوانی راستے پر چلا آیا، جس طرف زیادہ تر کاٹیجز بنے ہوئے تھے۔ اس کے قدم بے ساختہ ترمزی کاٹیج کے سامنے جا کر ٹھہر گئے۔ سوئس انداز میں بنایا ہوا باغیچہ موسم کی شدت کے باوجود سدا بہار پودوں کی ہریالی اور رنگینی دکھا رہا تھا۔ سفید لکڑی کی خوبصورت بھاڑ نے اس چھوٹے سے باغیچے کا احاطہ کر رکھا تھا، جس کے درمیان میں سرخ بجری کی روش سفید گیٹ تک جا کر رک جاتی تھی۔ وہ ایک ڈبل اسٹوری کاٹیج تھا جسے ہر طرف سے بیلوں نے ڈھک رکھا تھا۔ لگتا تھا اس کی تزئین و آرائش میں خاصی دلچسپی کے ساتھ محنت کی گئی ہے۔ اس کی توصیفی نظر اوپر اٹھتی چلی گئی۔ پچھلے 12 دنوں میں وہ اس طرف ڈلوانی راستے پر آیا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ منظر اس کے لیے نیا تھا۔ خوبصورت آرکیٹیکچر، قدیم و جدید فن تعمیر کا نمونہ تھا۔ اس کی نظر اٹھی تو اوپر تک اٹھتی ہی چلی گئی، مگر اچانک سارا مسمرزم چناکے سے ٹوٹا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بڑا سمغ ہاتھ میں تھامے بالکنی کی منقش ریلنگ پر جھکی اسے ہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو ایک دوستانہ سی مسکراہٹ اس کے احمری لبوں کا اثار کر گئی۔ ایک اجنبی لڑکی کی اس دوستانہ تبسم نے اس کے چہرے کے نقوش میں تیکھا پن بھر دیا تھا۔ مروت و اخلاق کا تقاضا نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایڑیوں کے بل مڑا اور تیز قدموں سے اپنے راستے ہو لیا، یہ سوچے بغیر کہ چند فٹ اونچائی پر کھڑا وہ نسوانی وجود اس رد عمل پر کس قدر حیران رہ گیا تھا۔ کالونی کا ایک چکر مکمل کر کے وہ قصداً دوسرے راستے سے لوٹا۔ 8:30 بج چکے تھے۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی کمزور دھوپ کی تمازت سے قدرے قابل برداشت ہوتی ہوا کو محسوس کرتا وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ ٹھیک 8:45 بجے ناشتہ ٹیبل پر لگ جانا تھا۔ گارڈین کی آستین اونچی کر کے اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو قدموں میں از خود تیزی آ گئی۔ آ گئے قارب، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا آج کچھ زیادہ ہی دیر نہیں ہو گئی؟ جالی والا دروازہ کھول کر وہ سیدھا ڈائننگ روم میں آیا تھا۔ ممی تشویش زدہ سی اس کی طرف بڑھی تھیں۔ جی، مختصر سا جواب دے کر اس نے کرسی کھینچ لی تھی۔ تمہارے لیے یہ علاقہ نیا ہے، میں ڈر رہی تھی کہیں راستہ نہ بھول گئے ہو۔ ممی ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر لگاتے ہوئے تردد سے بولیں۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، مگر ڈیڈی کا بولنا لازمی امر تھا۔ کمال ہے صوفیہ بیگم، آپ کو اپنے بیٹے پر اتنا بھی اعتماد نہیں۔ ڈائننگ روم کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے حسب عادت طنزیہ لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ قارب نے گہری سانس بھر کر لب بھینچ لیے۔ ممی البتہ ہونٹ کاٹنے لگی تھیں۔ ہم جب آپ کے ولی عہد کی عمر کے تھے تو میلوں انجان راستوں پر پیدل چلا کرتے تھے، مگر ہماری والدہ کبھی آپ کی طرح گیٹ کے چکر نہیں لگایا کرتی تھیں، کیونکہ انہیں ہم پر اعتماد تھا۔ خود پسند انداز گو کہ ان کا خاصا تھا، مگر اس لمحے مسابقانہ لہجے نے ان کے غرور کو اور بھی جلا بخشی تھی۔ قارب کی بھویں تن گئی، مگر لب خاموش تھے۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ ذرا سی دیر میں گھبرا گئیں۔ شاید آپ کو اب تک اس بات کا یقین نہیں آیا کہ آپ کے سپوت لوٹ کر یہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ جو عیاشیاں انہیں باپ کے توسط سے حاصل ہیں، خود کمانے لگے تو شاید سالوں میں بھی نصیب نہ ہوں۔ استہزائی انداز اب تیکھا ہو چلا تھا۔ صوفیہ بیگم نے تفکر سے بیٹے کی طرف دیکھا، جو بمشکل ضبط کرتے ہوئے کافی کے تلخ اور گرم گھونٹ لے رہا تھا۔ ناشتے کے وقت تو بخش دیا کریں اسے صفدر۔ شوہر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے دبے دبے لہجے میں بوجھلت کہا تھا، جس پر صفدر صاحب کا چراغ پا ہونا لازمی تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس وقت نہیں تو کس وقت ملاقات کی جا سکتی ہے آپ کے لاڈلے سے؟ ناشتے کی ٹیبل پر ہی تو مذاکرات ہوتے ہیں ان سے، پھر پورا دن غالباً یہ سلیمانی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ خشونت بھرے انداز میں انہوں نے اسے گھورا تھا، جس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ایسی بھی بات نہیں، مستقل تو آپ کے ساتھ آفس جا رہا ہے۔ صوفیہ بیگم کا دفاع جاری تھا۔ ہاں، مگر وہاں پہنچ کر یہ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آتا۔ میں بلاؤں تو بھی بہانہ، آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ میں اسے ٹرین کرنا چاہتا ہوں، بزنس کے رموز سمجھانا چاہتا ہوں، مگر یہ حضرت قابو ہی نہیں آتے۔ وہاں آفس میں بھی ان کا یہی حال ہے، لوگ تو یقین نہیں کرتے کہ میرے برخوردار ہیں یہ۔
صفدر صاحب انتہائی جلال میں آ گئے تھے۔ صفیہ بیگم نے جواب طلب پریشان نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے نظر پھیر لی۔ بس یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ باپ کو پریشان کرنا ہے، میری ہر بات کی خلاف ورزی کو شعار بنا لیا ہے اس نے۔ اب اس وقت ٹریک سوٹ میں یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی مجھے زخ پہنچانا ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ناشتے سے 15 منٹ پہلے گھر لوٹ آیا کرو تاکہ چینج کر سکو تو کیوں روگردانی کی جاتی ہے میرے حکم سے؟ عالم تیش میں وہ اس سے شعلہ بار نظروں سے گور رہے تھے۔ صوفیہ بیگم پریشان سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور گلاس اٹھا لیا۔ اچھا آپ غصہ کنٹرول کریں پلیز صفدر اور قارب، تم آئندہ اپنے ڈیڈی کو شکایت کا موقع مت دینا پلیز بیٹا۔ متوج سی صوفیہ بیگم ہر بار کی طرح آج بھی ان دونوں کے مابین ثالث بن کر کھڑی تھیں، جن کے درمیان غیر اعلانیہ جنگ شاید اس کے یوم پیدائش سے جاری تھی۔ قارب ضبط کی انتہا پر پہنچ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں کے چہرے پر آزادانہ تاثرات دیکھ کر اس کا پارا بھی چڑھ گیا تھا، سو بے دردی سے کرسی دھکیل کر باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ قارب بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ صوفیہ بیگم بے اختیار اس کے پیچھے لپکی تھی مگر وہ انسونی کر گیا۔ رہنے دو صوفیہ، صفدر صاحب کی پرجلال آواز گونجی تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ قارب چلا گیا تھا، ان باپ بیٹے کے درمیان عجیب سینڈوچ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی پلٹ کر ملول نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا جو سارا غصہ یکدم بھول کر بہت آرام سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ چلو اب تم بھی آ کر ناشتہ کر لو، کھا لے گا وہ بھی جب بھوک لگے گی اسے، ابھی پیٹ بھر کر کھانے کو مل رہا ہے، اس کے نخرے ہیں، کل کو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے پسینہ بہانا پڑا تو اہمیت کا احساس ہوگا۔ سخت لہجے میں انہیں پکار کر انہوں نے مستقبل کا نقشہ کھینچا تو صوفیہ بیگم دل ہی دل میں خدا نہ کرے کا ورد کرتی اپنی کرسی پر آ بیٹھی، مگر اب بھوک کہاں تھی۔ بے دلی سے کافی کا ایک گھونٹ بھر کر انہوں نے آنکھوں میں آئی نمی بمشکل جذب کی تھی۔ ایک ملول نظر صفدر صاحب پر ڈالی جو قارب کا ناشتہ حرام کر کے اطمینان سے کھا رہے تھے، گو کہ یہ سب آج پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ قارب کے وجود کو تو صفدر صاحب نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج صوفیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں، شاید اس لیے کہ آج یہ احساس قوی تر ہو گیا تھا کہ قارب اور صفدر صاحب کے درمیان موجود وہ اندیکھی خلیج جس نے آج تک دونوں کی فطری محبت کو ابھرنے نہیں دیا تھا، آج بھی اس کروفر سے موجود ہے۔ اس کی یہ امید آج ختم ہو گئی تھی کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب وہ دونوں مل کر بیٹھیں گے اور ہنس کر ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ اب اس فاصلے کو مٹانے کی آس ٹوٹ گئی تھی۔ شام کو وہ گھر لوٹا تو خلاف معمول وہ کچن کی بجائے لاؤنج میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ اشارے سے سلام کرتا آگے بڑھنے والا تھا کہ انہوں نے پکار لیا، قارب بیٹا یہاں آؤ، کوئی کام ہے؟ سنجیدہ اور سرد سا لہجہ تھا اس کا۔ صوفیہ بیگم محسوس کر کے آزردہ سی ہو گئی، وہ چند قدموں کے فاصلے پر آ رکا تھا۔ نہیں بس تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، بے بس سے لہجے میں انہوں نے جواباً بڑی امید سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک طویل سانس کھینچ کر اس نے صفدر صاحب کے کمرے کے بند دروازے پر نظر ڈالی اور ان کے پاس آ بیٹھا۔ تمہارے ڈیڈی آرام کر رہے ہیں، صوفیہ بیگم نے اطمینان کہا تھا۔ اس نے انہیں سادہ نظروں سے دیکھ کر ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا۔ آج کل موسم بہت خراب ہو گیا ہے، تم زیادہ دیر گھر سے باہر مت رہا کرو، اتنی ٹھنڈ میں باہر پھرنا اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ اس کے گرم ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ محبت سے بولی تو اس نے والیوم کم کر کے ان کی طرف رخ موڑ لیا۔ شاید ماں کے رویے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ آج بہت ملول ہیں۔ موسم کی خنکی سرد رویوں سے بھلی ہوتی ہے ممی، کم از کم روح سرد کر دینے والے رویے تو برداشت نہیں کرنے پڑتے۔ بھاری لہجے میں جذبات کی گرمی اور محبت کی نرمی قطعی شامل نہ تھی۔ اس کا مخصوص بے تاثر سپاٹ لہجہ سرسری انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ صوفیہ بیگم کے دل پر یہ فکرہ بالا بن کر لگا، تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اس گھر میں بھی رہتی ہوں قارب بیٹا، تمہاری ماں جس کی زندگی میں سوائے تمہارے کوئی خوشی کوئی آس نہیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا جس پر باہر کی خنک ہوا کا اثر اب تک باقی تھا۔ وہ فطری طور پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، بے اختیار ان کے کندھے پر اپنا مضبوط بازو پھیلا دیا۔ سیم ہیئر ممی، بہت جھجکتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا۔ صوفیہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا پھر بے ساختہ مسکرا دیں۔ یوں ظاہر ہو جانا اس کی خواہ نہیں تھی۔ تمہارا یہ فکرہ مجھے تا حیات یاد رہے گا قارب۔ اس کی محبت پر ان کے آنکھیں چمک اٹھی تھیں، چہرہ تمتما گیا تھا۔ یہ احساس کہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے صفدر صاحب جیسے شخص کے ساتھ زندگی کے طویل 32 برس گزار دیے تھے، بظاہر خواہ کتنا ہی بیزار اور لاتعلق کیوں نہ تھا، درپردہ ان سے محبت کرتا ان کے اندر بہت کچھ سیراب کرتا گیا۔ قارب نے بڑی سنجیدہ اور مبہم مسکراہٹ سمیت ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ احساس کیوں کر ہوا ممی کہ میری زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں؟ اس لیے بیٹا کہ تم نے آج تک اپنے کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہیں سب سے یوں ہی لاتعلق سا دیکھا ہے،
صفدر نے تمہیں بورڈنگ میں ڈالا تب بھی تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، حالانکہ میں سمجھتی تھی کہ تم میرے ساتھ رہنے کے لیے ضد کرو گے، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ چھٹیوں پر تم آتے اور اسی خاموشی سے چلے بھی جاتے۔ تمہارے جانے کے بعد میں بالکل خالی خالی محسوس کرتی تھی، خود کو ایسا لگتا جیسے تم اپنے ساتھ میری ذات بھی لے گئے ہو۔ یہ خالی وجود پیچھے منتظر رہ جاتا، ساتھ یہ امید بھی ہوتی کہ جب تم آؤ گے تو میرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، تمام زخم منمل ہو جائیں گے، مگر اب جب کہ تم میرے ساتھ ہو مجھے اب بھی خود سے بے پناہ فاصلے پر لگتے ہو۔ صوفیہ بیگم کا لہجہ چور چور تھا، قارب کے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، کسی گہری سوچ کا عکس اس کے چہرے پر در آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، آپ میری ماں ہیں ممی، آپ تو مجھے بنا کہے بھی جان سکتی ہیں، میں لفظوں کا استعمال کروں نہ کروں آپ مجھ میں اتر کر مجھے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ صوفیہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنی نازک اور کمزور مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو آپ سے دور نہیں رکھا، مگر ممی میرے اندر فاصلے جڑیں پھیلا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ڈیڈی نے ہر وہ شے جسے میں نے محبت بھری نظر سے دیکھا مجھ سے دور کر دی۔ شاید اسی خوف کی بنا پر میں آپ سے بھی فاصلے قائم کرنے لگا تھا، اور اب یہی خوف میری عادت ہو چلا ہے۔ ان کے شانے پر سر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اس سوچ نے تپش سی بھر دی تھی۔ بظاہر اس کی نظریں ٹی وی پر متحرک تصویر پر مرتکز تھیں، مگر ذہن ماضی کے کھنڈروں میں بھٹک رہا تھا، اور یہ سفر اس قدر تھکن آمیز تھا کہ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ بے وقت اور بے جگہ سونے کی کو اسے عادت نہ تھی، مگر آج صوفیہ بیگم کی قربت نے فاصلوں اور مسافتوں کی کچھ برف پگھلا دی تھی۔ صوفیہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھا۔ ان کے لیے آج بھی وہ 6 سالہ وہی قاری تھا جسے صفدر صاحب نے زبردستی بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا تھا۔ پھر سینٹرل کیمبرج کے بعد اسے دوسرے شہر پڑھنے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے اس نے ڈبل ماسٹرز کیا، اور یہ تمام عرصہ وہ ان سے دور ہی رہا تھا، محض چھٹیوں میں آتا تھا۔ تاہم 13 دن پہلے وہ یہاں مستقل طور پر لوٹ آیا تھا، اور آتے ہی صفدر صاحب نے اسے آفس میں لگا لیا تھا۔ بیش قیمت تعمیری اور فرنیچر کے لیے استعمال ہونے والی لکڑی کا بزنس انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں خاصا پھیلا لیا تھا۔ ماں اور ممتا سے دوری اور باپ کی فطری شفقت سے محرومی نے اسے بہت کم آمیز اور خود سے بھی لاتعلق بنا دیا تھا۔ صوفیہ بیگم کی محبت بھی اسے کھلنے کا حوصلہ نہ دے سکی تھی۔ اس نے اپنے گرد بڑا مضبوط حفاظتی خول بنا لیا تھا جس میں وہ مقید تھا۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کا قد باپ کے برابر آ جائے اور باپ کا جوتا اس کے پیروں میں فٹ آنے لگے تو باپ کو بیٹے کا دوست بن جانا چاہیے۔ صفدر صاحب نے یہ مثل ضرور سنی تھی، مگر عمل کرنے کی کبھی ضرورت سمجھی نہ ہی خواہش کی۔ اس کے بالوں میں گردش کرتی ان کی انگلیاں اس وقت تھمیں جب رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ صفدر صاحب یقیناً آرام کرنے کے بعد اس اسٹڈی میں مصروف تھے۔ 9 بجتے ہی انہیں کھانا میز پر چاہیے ہوتا تھا۔ صوفیہ بیگم نے اسے بڑی محبت سے جگایا کہ اگر وہ اس وقت ٹیبل پر موجود نہ ہوتا تو صبح والا واقعہ پھر دہرایا جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی فضا پھر مکدر ہو، اور چاہتا تو وہ بھی یہی تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر آ گیا۔ بے وقت سوئے رہے ہو، اب ساری رات جاگنا، صبح آفس میں کیا خاک کام کرو گے؟ سامنے والی کرسی کھینچ کر اسے بیٹھتا دیکھ کر صفدر صاحب کئی بغیر نہ رہ سکے تھے۔ قارب نے انتہائی ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ سویا نہیں تھا، محض لیٹا ہوا تھا۔ صوفیہ بیگم نے کمزور سے لہجے میں دخل اندازی کی، تو آنکھیں اس قدر سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس بودھے بہانے پر انہوں نے جلتی ہوئی نگاہ دونوں پر ڈالی تھی۔ صوفیہ بیگم سٹپٹا سی گئی، مگر بہانہ سوجھ ہی گیا۔ دراصل اسے بخار ہو رہا ہے، اس لیے بخار کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ اس کا دفاع کر رہی تھیں، جس نے بیزاری سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ صفدر صاحب کچھ دھیمے پڑ گئے تھے، مگر ساتھ ہی حکم صادر ہوا، بخار ہو رہا ہے تو اسے دلیا وغیرہ دو، یہ ٹھنڈا پانی اٹھا لو اس کے سامنے سے۔ صوفیہ بیگم کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ آج اس کی پسند کے کوفتے بنائے تھے، گو کہ اس نے کبھی خود سے فرمائش نہیں کی تھی، تاہم یہ ڈش وہ بڑی رغبت سے کھاتا تھا۔ قارب نے سرد و سپاٹ نظر سے صفدر صاحب کی طرف دیکھا اور گلاس پٹک کر ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ صوفیہ بیگم پکارتی رہ گئی تھیں، مگر وہ پلٹا نہیں۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اس نے، دوپہر میں بھی گھر نہیں آیا تھا، اس وقت تو کھانا کھا لینے دیتے اسے۔ صفدر صاحب کو غصے سے دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار کہہ گئی تھیں۔ صفدر صاحب نے یکدم چونک کر ان کی طرف دیکھا، اور ان کے تیور پام کر یکدم ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کس لہجے میں بات کی ہے تم نے صوفیہ بیگم؟ یاد رکھو میں اس قسم کے لہجے برداشت کرنے کا عادی نہیں۔ اگر تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو کہ قارب یہاں تمہاری پشت پناہی کے لیے آ گیا ہے تو یہ جان لو کہ میں اسے واپس بھی بھیج سکتا ہوں۔ کراچی میں ہماری فرم کی دوسری شاخ موجود ہے، مائنڈڈ۔ ان کا سرد لہجہ رگوں میں لہو جمانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صوفیہ بیگم آنکھوں میں آئی نمی گالوں پر پھیلنے سے نہ بچا سکیں۔ دوسری صبح سردی کی شدت میں اضافہ ہی لائی تھی۔ وہ حسب عادت 6:30 بجے گیٹ سے باہر نکلا تو خلاف توقع شدید یخبستہ ہواؤں نے اسے حصار میں لے لیا تھا۔ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا اس کی براؤن لیدر کی جیکٹ اور بلیک لیدر کی پینٹ 2 ڈگری سینٹی گریڈ والی ہواؤں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی، مگر پلٹ کر جانے کا موڈ نہ ہوا۔ وہی راستہ تھا اور وہی مکانات،
ناکافی دھوپ اور دبیس گہرے کے باعث ہر شے دھندلی ہو کر مسمرائز کر رہی تھی۔ یہاں کا موسم بھی عجیب ہے، بالکل ڈیڈی کی طرح، برودت لیا ہوا، سرد مہر انداز والا۔ ایک خو کا عالم طاری تھا ہر جانب۔ وہ بلا ارادہ ڈلوانی راستے کی طرف ہو لیا، ترمیزی کاٹیج کے سامنے سے گزرا تو لکڑی کے جنگلے کے اس طرف سنگھی بینچ پر بیٹھی وہ لڑکی نظر آئی جس کی مسکراہٹ کا کل اس نے جواب تک نہ دیا تھا۔ ہاتھ میں اسٹون ویئر کا جہازی سائز مگ تھامے یقیناً کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس شدید سردی میں اسے سنگھی بینچ پر دیکھ کر اسے در حقیقت اچنبھا ہوا تھا، مگر ضائع کیے بنا وہ اپنی رفتار سے چلتا آگے بڑھتا گیا تھا۔ لڑکی کے لبوں کا تبسم اسے دیکھ کر ابھر آیا تھا۔ جب تک وہ ڈلوانی سڑک پر چلتا رہا اسے دو آنکھوں کا ارتکاز اپنی پشت پر برابر محسوس ہوتا رہا، اور پھر یہ جیسے اس کے معمول کا حصہ بن گیا۔ روزانہ وہ اس راستے سے گزرتا اور روز ہی وہ دوستانہ مزاج والی لڑکی اسے نظر آتی۔ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، مگر ہر بار اسے یہ محسوس ہوتا کہ وہ لڑکی جیسے اس کی ہی منتظر ہوتی تھی۔ خاصی مستقل مزاج تھی وہ بھی، مجال ہے کسی دن بھی اس کے خشک رویے کا جواب اسے نظر انداز کر کے دیا ہو۔ قارب جدون نے سمجھا شاید یہ بھی ایبٹ آباد کے خوبصورت منظر کا حصہ ہے، جبھی اسے دھیرے دھیرے قبول کر لیا تھا کہ اچانک ایک روز وہ غائب ہو گئی۔ پورے 20 دن بعد اس روٹین میں خلل پڑا تھا۔ حسب معمول وہ اس طرف آیا تو بینچ خالی دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ نظر بے ساختہ اوپری بالکنی کی طرف اٹھی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کو اسے احساس ہوا جیسے ترمیزی کاٹیج کی ساری رنگینی اس وجود سے تھی جو آج نظروں سے اوجھل تھا۔ باوجود خود سے چھپانے کے اسے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے اسے دھچکا لگا ہے۔ یقیناً وہ اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ احساس اتنا قوی اور اس قدر ناقابل یقین تھا کہ کتنی ہی دیر وہ اپنی نفی کرتا رہا، مگر چند قدم آگے چل کر اسے محسوس ہوا جیسے وہ خود سے زیادہ دیر لڑ نہیں سکتا۔ بے ساختہ اور بلا ارادہ مڑ کر اس بینچ کی طرف دیکھا تھا جو ہنوز خالی تھی۔ پھر اسے معلوم نہیں اس نے محض اسی ڈلوانی سڑک والے حصے کے کتنے چکر لگائے۔ لاشعوری طور پر وہ چلتا رہتا اور جب چونکتا خود کو اسی مقام پر پاتا۔ شٹ، خود پر اتنا اختیار تو رکھو قارب جدون کہ اپنا راستہ متعین کر سکو۔ دل نے زبردست سرزنش کی تھی اسے، سو اس نے گھر آنے میں ہی عافیت جانی۔ جالی کا مخصوص دروازہ باقاعدہ دھماکے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ 8 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ لاؤنج سے ڈائننگ روم کی طرف جاتی صوفیہ بیگم یقیناً چونکی تھی، بے ساختہ گھڑی پر نظر ڈالی۔ قارب تم بیٹا آج کچھ جلدی نہیں آ گئے؟ وہ کچھ متردد سی پاس چلی آئی تھیں۔ قارب نے کچھ جھنجھلا کر ان کی جانب دیکھا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو واپس چلا جاتا ہوں، خاصے تند لہجے میں جواب موصول ہوا تھا۔ صوفیہ بیگم نے آپ کے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر سے ٹھنڈی ہواؤں کا اثر غائب ہو چکا تھا۔ زبردست قسم کی جلاہٹ واضح تھی، جانے کیوں وہ مسکرا دیں۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ آج کچھ خاص بات لگ رہی ہے، لگتا ہے کچھ ڈسٹرب ہو تم۔ محبت بھرا لہجہ مزاج آشنائی کے یقین سے پر تھا۔ اس نے یکدم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہیں؟ بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا مجھے۔ ان کے تردد پر اس کے لہجے میں نرمی اتر آئی تھی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کوئی وجہ بھی تو ہو، تم تو اپنے ڈیڈی کی بڑی سے بڑی بات پر بھی یوں جھنجھلاتے نہیں۔ صوفیہ بیگم اب سنجیدہ ہو گئی تھیں، اس نے انہیں ٹالنا ہی بہتر جانا، سو اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ کوئی خاص نہیں ممی، میرے واکنگ ٹریک پر کچھ پتھر وغیرہ ڈال دیے تھے لوگوں نے، اس لیے راستہ نہ ملنے کی صورت مجھے پلٹنا پڑا۔ امید ہے اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور صوفیہ بیگم یہ سوچتی رہ گئی تھی کہ راستہ ایک طرف سے بند تھا، دوسری طرف سے تو نہیں۔ پھر واپسی کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اس روز ڈیڈی کی ذرا سی بات بھی اسے مشتعل کر گئی تھی۔ بجائے ٹیبل سے اٹھ جانے کے اس نے بڑی بے خوفی سے ان کی بات کا جواب دے ڈالا تھا، لہٰذا صبح ہی صبح بدمزگی ہو گئی، اور بدمزگی تو واقعی ہوئی تھی، مگر کہاں اور کیسے صرف وہی جانتا تھا۔ آفس میں بھی اس نے کسی سے کلام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تاہم کام کی زیادتی کے باعث واپسی پر وہ از حد تھکا ہوا تھا۔ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کھانے کے لیے اس نے انکار کر دیا تھا، سو لیٹتے ہی سو لیا، تاہم صفدر صاحب کے بڑبڑانے کی آوازیں اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے سن لی تھیں۔ تکیہ کانوں پر رکھ کر ان سے نجات حاصل کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اگلے 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ ترمیزی کاٹیج والی وہ لڑکی 2 دن مزید نظر نہ آئی تو اسے شدید جلاہٹ نے آ گھیرا۔ اس دوران کئی بار اس نے ترشی سے آفس کے کئی ورکرز کو ڈانٹ دیا تھا۔ صفدر صاحب نے اسے اس موڈ میں دیکھا تو کچھ مطمئن سے ہو گئے، کم از کم اس طرح اس کا رعب قائم ہو گیا تھا ورکرز پر، اور وہ یہی چاہتے تھے۔ ممکن ہے وہ محض تفریح کے لیے یہاں آئی ہوئی ہو، اسی لیے واپس چلی گئی ہوگی۔ تیسرے دن وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے سوچا، اور راہ میں آئے پتھر کو ٹھوکر لگاتا آگے بڑھ گیا۔ یہ علاقہ ایبٹ آباد کا پوش ایریا تھا، آفیسرز اور اچھے کھاتے پیتے لوگوں کے گھر تھے یہاں، اس لیے یہ گمان غالب آیا کہ ممکن ہے وہ یہاں اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں کچھ عرصے گزارنے آئی ہو۔ دل نے دماغ کی دلیل مانی تو ایک عجیب سی گھٹن اس کا حصار کر گئی۔ یوں 1.5 ماہ گزرنے کے بعد پھر سے وہ ایبٹ آباد کی یکبستہ نم آلود فضاؤں سے شوقی ہو گیا تھا۔
واقعات سے زیادہ اہمیت ان واقعات کے نتیجے میں بدلنے والے احساسات اور جذبات کی ہوتی ہے۔ ایک ذرا سی بات نے اسے ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب کر دیا تھا۔ آفس کے علاوہ میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اسی لیے فضول باتوں میں ذہن بھٹک رہا ہے۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو اسی نتیجے پر پہنچا، چنانچہ شام میں اس نے ایک جم جوائن کر لیا۔ سنوکر اور ویٹ لفٹنگ کے مشغلے اسے زیادہ پسند آئے کہ اس میں بات چیت کی ضرورت بہت کم پڑتی تھی اور اسے خود میں گم رہنا زیادہ پسند تھا۔ ایک ہفتہ اسی ترتیب سے گزرا۔ صبح وہ خاصی دیر سے اٹھنے لگا تھا کہ ترمزی کاٹیج کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے اعصاب نامعلوم بوجھ کے باعث کھینچنے لگے تھے۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ کچھ تو سردی کی شدت اور موسم سرما کے عروج پر آنے کی وجہ سے سورج دیر سے طلوع ہونے لگا تھا، اور کچھ وہ بھی تھکن کے باعث دیر تک سویا رہا تھا۔ اس لیے جس وقت آنکھ کھلی 7:30 بج رہے تھے، اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ سورج کی کرنیں اب تک دھند میں غائب تھیں۔ نم آلود فضاؤں نے ماحول کو کچھ اور بھی سرد بنا دیا تھا۔ جس وقت وہ باہر نکلا، سرد ترین ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ دائیں جانب جاتے جاتے نہ جانے کیوں اس کے قدم ترمزی کاٹیج کی جانب اٹھ گئے، اور وہ دن شاید اس کے انتظار کے اختتام کا دن تھا کہ اس شدید موسم کے باوجود آج سنگھی بینچ پر وہ نسوانی پیکر بڑے اطمینان سے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آیا۔ قدموں کی رفتار از خود لاشعوری طور پر سست ہو چلی تھی، اور شاید اسی کا فائدہ اس نے اٹھایا تھا کہ اگلی سیکنڈ وہ بڑے اطمینان سے کافی کا مگ اور ترمس اٹھائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کافی مگ میں کافی انڈیل کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ ذرا نروس نہیں تھی۔ جی، وہ متعجب سا اسے دیکھنے لگا۔ کم آن، جلدی سے پی لے، نہیں تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے اب مگ بالکل اس کے سامنے کر دیا تھا۔ قارب نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر بغور اسے دیکھا۔ سفید جینز پر ڈیپ بلو لانگ پل اوور میں ملبوس، گلے میں سفید اونی مفلر ڈالے، روشن پیشانی اور بڑی بڑی سائر آنکھوں والی لڑکی کے چہرے پر بلا کی سادگی اور مروت تھی۔ وہ نہ صرف کافی پراعتماد تھی بلکہ خاصی نڈر بھی لگ رہی تھی، جبکہ قارب کے خشمگی تیوروں سے خائف نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھیے، میرا پوسٹ مارٹم آپ کافی پیتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ بلیو می، اس میں کافی کریم اور ایک چمچ شکر کے علاوہ کچھ نہیں۔ آئی سویئر، ویسے تو آپ کی شکل دیکھ کر میں نے یہی سوچا تھا کہ غالباً شکر کی تھوڑی بہت مقدار بھی آپ کے استعمال میں نہیں آتی ہوگی، مگر مجھے شکر کے بغیر کافی میں بالکل مزہ نہیں آتا، اس لیے ڈالنا ضروری سمجھا۔ انتہائی اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بڑی رسانیت سے بول کر مسکرائی تھی۔ وہ الجھ سا گیا۔ لیجیے نا پلیز۔ اسے یوں ہی بازو لپیٹے کھڑا دیکھ کر لڑکی کے چہرے پر اپنائیت بھرا اصرار اتر آیا۔ میں نے اتنی صبح صبح اٹھ کر آپ کے لیے الگ سے کافی بلینڈ کی ہے، اور آپ ہے کہ کنسیڈر تک نہیں کر رہے۔ مگر اس زحمت کی کوئی خاص وجہ؟ وہ اب تک تذبذب میں تھا، بالآخر بول پڑا۔ جواباً وہ لڑکی یوں مسکرائی جیسے کلی کھل اٹھی ہو۔ آپ اس علاقے میں نئے نئے آئے ہیں، ایک طرح سے مہمان ہیں ہمارے۔ بڑی سادگی سے توجہ پیش کی تھی۔ قارب نے تذبذب سے انداز میں مگ تھام لیا اور یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بڑی جلدی خیال آیا شرف میزبانی بخشنے کا، مگر وہ بھی بلا کی ذہین تھی۔ ہنس کر کہہ اٹھی، جتنے روڈ انداز میں مجھے دیکھ کر آپ اگنور کر دیا کرتے تھے، ایسے میں بلا اور کیا کرتی میں۔ وہ تو پچھلے 10 دنوں میں جس طرح آپ نے ہمارے کاٹیج کے سامنے پریڈ کر کر کے روڈ 2 انچ گھسا دی، میں نے ہمت کر ڈالی مخاطب ہونے کی۔ کس درجے سکون سے وہ اس کی لاشعوری حرکت سے باخبر ہونے کی تصدیق کرتی چلی گئی تھی۔ قارب جدون دل میں بری طرح نادم ہو اٹھا تھا، تاہم سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انفیکٹ پیر میں زبردست موچ آ گئی تھی، سیڑھیوں سے لانگ جمپ لگانے کے نتیجے میں۔ دادوں نے پکڑ کر بیڈ روم میں قید کر دیا۔ ویسے میں روز صبح آپ کو گلاس ونڈو سے دیکھا کرتی تھی، بے فکری سے کہتے ہوئے وہ تھرماس بینچ پر واپس رکھ کر اپنا مگ اٹھا لائی تھی۔ چلیے واک کرتے ہوئے کافی کا مزہ لیں گے۔ ارے آپ نے اب تک شروع بھی نہیں کی۔ سنیے، یقین کرے اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں، کہیں تو میں چکھ دوں۔ کہتے کہتے اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر مگ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا تھا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ ضبط کر سکا۔ رہنے دیجیے، انسانوں کی اتنی تو پہچان ہے مجھے، متانت سے اس نے کہا تو جیسے اس کا مان بڑھ گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ ویسے مجھے زونائشہ کہتے ہیں۔ یور گڈ نیم، قارب جدون۔ اس نے کافی کا پہلا سپ لے کر جواب دیا تو وہ سر ہلا گئی۔ نائس نیم۔ ہاں، ویسے دیکھنے میں آپ خاصے غصیلے لگتے ہیں، مگر اتنے ہیں نہیں۔ توصیف کے ساتھ ساتھ تبصرہ بھی حاضر تھا۔ وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ دونوں پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ کافی واقعی اچھی تھی۔ اس کا موڈ لاشعوری طور پر خوشگوار ہو گیا تھا جب یہ سوال کر لیا، جس کے جواب میں زونائشہ نے قدرے ٹھنک کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیونکہ آپ کی طرح انسانوں کی اتنی تو پہچان مجھے بھی ہے۔ برجستہ اس کا جملہ دہرا دیا تھا۔ قارب کے چہرے کے نقوش میں یکدم نرمی اتر آئی۔ یہ لڑکی اسے دلچسپ لگی تھی۔ بعض لوگوں میں آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، یا شاید
شاید ان کی انا ان کا راستہ روک لیتی ہے، جس کی وجہ سے شاہراہ حیات پر ملنے والے سینکڑوں اچھے ہمسفر ان سے دور ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان سب سے آگے بڑھ کر ایسے لوگوں سے آ ملے تو نہ صرف ان کی انا کا برم رہ جاتا ہے بلکہ تنہا مسافت جھیلنے کی اذیت سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قارب جدون کے پتھریلے تاثرات والے چہرے پر مسکراہٹ کی نرم کرنیں پھیل گئی تھیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموش ہی رہا تھا۔ کچھ دیر ان کے درمیان ایک چپ حائل رہی جسے زنائشہ نے ہی توڑا۔ کافی اچھی تھی نا؟ یقین سے سوال کیا تھا اس نے۔ محض سر کو خفیف سی جنبش دینے پر اکتفا کیا تو وہ سادگی سے بولی، دادو کہتی ہیں میرے ہاتھ میں واقعی ذائقہ ہے، جو چیز بھی بناؤں اچھی بنتی ہے، اسی لیے ہر کام کے لیے دادو مجھے ہی آواز دیتی ہیں۔ آپ ہمارے گھر آئیں تو اندازہ ہوگا کہ زونی کی پکار ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ وہ بے تکلفی سے بولتی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور وہ خود پر اور اس پر حیران تھا کہ بغیر کسی رسمی تکلف کے وہ دونوں کس طرح باہم متعارف ہو گئے تھے۔ خاص طور پر اسے زنائشہ پر حیرت تھی، کیونکہ اس علاقے کے لوگ خواہ کتنے ہی اپر کلاس میں شمار ہونے لگتے، روایتی پردے اور خواتین کے لیے آزادانہ گھر سے باہر نکلنے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ یہاں جب کہ زنائشہ نہ صرف اکیلی گھر سے باہر تھی بلکہ ایک بالکل انجان شخص کے ساتھ تھی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اپنے بارے میں بتا کر اس نے دریافت کیا۔ ممی، ڈیڈی اور میں۔ اوہ، جب ہی اتنے کم گو ہیں آپ، گھر پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا نا؟ ویسے ہمارے گھر ماما، پاپا، دادو، بڑے 3 بھائی اور 2 بڑی بہنوں کے علاوہ ایک بھابھی اور 2 بھتیجے بھی ہیں، مگر سب پنڈی میں ہیں، جبکہ یہاں صرف دادو، میں اور پاپا ہیں۔ انفیکٹ دادو اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا نہیں چاہتی، جبکہ ماما کو اپنے آبائی شہر سے محبت ہے اور مجھے دادو سے۔ چمکتے چہرے پر نامعلوم فضا نے نمی بکھیر دی تھی۔ سخت ٹھنڈ کے باعث اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی، ہاتھ بھی یقیناً یک ہو رہے تھے جنہیں آپس میں مسلسل رگڑنے کا عمل جاری تھا۔ بائی دا وے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بولتے رہنے کی غالباً اسے عادت تھی، مگر وہ پھر بھی قارب کی خاموشی محسوس کر گئی تھی۔ کراچی سے، وہ اب بھی اختصار سے گویا ہوا تھا، نظریں سامنے کی طرف تھیں۔ اگر زنائشہ سے مخاطب نہ ہوتی تو یوں ہی لگتا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان اپنے اپنے راستے چل رہے ہوں۔ آئی سی، وہاں کیا کرتے تھے آپ؟ وہ مسلسل اسے بولنے پر اکسا رہی تھی۔ اسٹڈی؟ مطلب کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ لہجے میں دلچسپی کا عنصر غالب تھا۔ ایم ایس سی میتھس اور ایم ایس سی اکنامکس، اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کے فائنل پیپرز بھی دیے ہیں۔ آپ کے مفصل جواب آیا تھا۔ زنائشہ نے فاتحانہ انداز میں قدرے مرغوبیت سے اسے دیکھا۔ سپرب! اور مجھے دیکھیے، میں اپنا سینئر کیمبرج کر کے اسلام آباد سے بھاگ آئی ہوں۔ بابا کہتے ہیں آگے اسٹڈی کروں، مگر دل ہی نہیں مانتا تھا۔ ویسے آپ تو خاصے جینیس ہیں۔ میری قیافہ شناسی آپ کے متعلق کافی درست تھی۔ وہ ہنسی۔ اچھا، مثلاً؟ بالآخر وہ خود سے بولنے پر راضی ہو ہی گیا تھا۔ مثلاً یہی کہ آپ سنجیدہ، کمگو اور ذہین شخص ہیں۔ البتہ مزاج آپ کا مجھے بے حد سخت لگتا تھا۔ جس طرح آپ نے شروع میں میری مسکراہٹ کے جواب میں اگنور کیا، میں یہی سمجھی تھی کہ کوئی سڑیل مزاج بندہ ہے۔ بٹ یو آر اے نائس مین۔ تھینکس۔ یکدم اس نے رخ پھیر کر اسے گہری سنجیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مائی پلیزر۔ وہ ہنوز مطمئن اور پر اعتماد تھی۔ اس کی نگاہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کے متوجہ ہونے پر رک گئی تھی، سو اسے بھی ٹھہرنا پڑا۔ وہ ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ فرینڈس؟ آنکھوں میں خلوص کی چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ دلکش چہرے سمیت اس کی طرف متوجہ تھی۔ قارب کی سنجیدہ آنکھوں میں یکلخت سختی اور کھنچاؤ اتر آیا۔ دوستی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا مس زنائشہ، یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور اعتماد کے لیے پرکھنا ضروری ہے۔ اس کی بات بڑی کھری اور صاف تھی۔ زنائشہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب ہی چند سیکنڈ اسے تعجب سے دیکھتی رہی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے گرا لیا تھا۔ تو گویا آپ کے نزدیک میں قابل اعتماد نہیں ہوں؟ اعتماد 2 طرفہ ہونا چاہیے، میں نے یہ کہا ہے تو مجھے تو ہے نا اعتبار، مجھے اپنے وجدان پر بھروسہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو اینی وے۔ وہ وضاحت کرنے جا رہی تھی کہ یکدم کچھ سوچ کر رک گئی۔ اس کے متبسم چہرے پر احساس توہین سے سرخی چھا گئی تھی۔ قارب نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تو قدرے تعصب محسوس ہوا۔ میں اب واپس پلٹوں گی، دادو میرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ واپسی کے لیے مڑنے سے پہلے پھیکے پن سے مسکرائی تھی، مگر قارب کو اس کی آنکھوں میں پھیلتا ملال واضح نظر آ گیا تھا۔ پلیز زنائشہ، مائنڈ مت کیجیے گا، میں میل فیمیل فرینڈشپ کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ کسی احساس کے تحت اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ زنائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ پسند نہیں، یا آپ کسی وجہ سے افورڈ کرنا نہیں چاہتے؟ الفاظ کچھ بھی ہوں، معنی ایک ہی ہیں۔ وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹا تھا۔ کیا آپ انگیجڈ ہیں؟ اسے بغور دیکھ کر اس نے یکدم سوال کر لیا تھا۔ قارب نے بمشکل لبوں پہ پھیلتے تبسم کو دبایا۔ نہیں تو؟ کوائٹ اسٹرینج۔ پھر کس سے خائف ہیں؟ کیا فیملی ریسٹرکشنز ہیں؟ ذرا دیر پہلے والے احساس کو بلائے وہ پھر سے دلچسپی لینے لگی تھی۔ قارب کو لاشعوری طور پر طمانینت کا احساس ہوا کہ چلو بہل گئی ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہاں تو؟ اسے مک پکڑا کر اس نے بازو سینے پر لپیٹے۔
پھر تو واقعی کچھ سوچنا پڑے گا۔ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ اینی وے پھر بتاؤں گی۔ اچھا اب چلتی ہوں۔ ہاں۔ کسی گہری سوچ کا اظہار کرتے کرتے وہ یکدم رک گئی تھی، پھر بڑی عجلت سے خدا حافظ کہتی پلٹ گئی تو قارب ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے حد نگاہ تک جاتا دیکھتا رہا۔ بہت عجیب تھی وہ۔ اوپر کی طرف اٹھتی سڑک پر سہج سہج قدم اٹھاتی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس سے احساس ہوا کہ اب چہل قدمی میں دل نہیں لگ رہا تھا، سو اگلی روڈ پر مڑ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ دوسرے دن وہ اس خیال سے نکلا کہ آج یقیناً وہ نظر نہیں آئے گی، مگر جوں ہی ترمزی کاٹیج کے سامنے پہنچا وہ غالباً اسی کی منتظر تھی۔ خوشگوار مسکراہٹ سمیت قدم بڑھاتی اس تک چلی آئی۔ میرے ساتھ دوستی نہ صحیح، واک تو کی جا سکتی ہے نا؟ اس کے آنکھوں سے جھلکتے کس قدر استجاب کا سادگی سے جواب دیا گیا تھا۔ وہ خاموش ہو رہا تھا، تاہم لاشعوری طور پر اسے اس کی سنگت اچھی لگی تھی۔ پھر بقیہ تمام راستے وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرتی رہی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنتا رہا۔ بظاہر خاموش تھا مگر تمام حسیات سمیت اس کی طرف متوجہ، اور پھر یہ اس کا روٹین بن گیا۔ صبح وہ واک پر نکلتا تو زنائشہ اسے منتظر ملتی۔ شدید سردی کے ساتھ ساتھ اب ہلکی ہلکی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ راستے ڈھلوانی ہونے کے باعث پھسلن بڑھ گئی تھی۔ اس دن بھی وہ ممی کے منع کرنے کے باوجود رک نہ سکا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا ممی، مگر بیٹا آج موسم کافی ابر آلود ہو رہا ہے، پوری رات بارش ہوئی ہے۔ صوفیہ بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ تمہارا آج جانا ضروری تو نہیں؟ کون سا کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ نہ جانے اکیلے گھومتے رہنے میں تمہیں کیا مزہ ملتا ہے، وہ بھی اس سخت سردی میں۔ کارڈیگن پر مزید ایک اور اونی شال لیے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار نظر چرا لی۔ میں روزانہ واک کا عادی ہوں، آپ جانتی ہیں یہ میرے بچپن کی روٹین ہے۔ وہ ہنوز اسی فیصلے پر قائم تھا۔ صوفیہ بیگم نے کچھ دیر ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر رکنے کا اشارہ کرتی واپس چلی گئیں، اور جب پلٹی تو ان کے ہاتھ میں فرقی لائننگ والا لیدر کا رین کوٹ تھا۔ وہ کچھ متذبذب تو ہوا مگر خاموشی سے لینے میں عافیت جانی اور باہر نکل آیا۔ آج اس نے صوفیہ بیگم سے پہلی بار کچھ بحث کی تھی۔ فطری طور پر اپنے اس رویے نے صوفیہ بیگم سمیت اسے بھی چونکایا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، آخر میں واک پر آنے کے لیے اس قدر بضد کیوں تھا؟ کیا زنائشہ اس کا محرک ہے؟ اور جواب میں اس کے اندر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور اس سے پہلے کہ اگلے لمحے کوئی جواب ملتا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ قدم ترمزی کاٹیج کی جانب اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، ایک دم متضاد سمت میں چل پڑا۔ شاید خود پر جبر کرتا یا خود کو یہ باور کرانا تھا کہ حقیقتاً ایسا نہیں، مگر آدھے گھنٹے بھیگی سڑکوں پر ادھر ادھر مٹر گشت کرتے، ٹہنیوں پر ٹھہرے بارش کے قطروں کو گراتے ہوئے اسے مستقل ایک بے کلی سی رہی، سو اسے پلٹنا ہی پڑا۔ زنائشہ حسب سابق اس کی منتظر تھی۔ اس شدید ٹھنڈ کے باوجود وہ آج محض منیلا کا شلوار سوٹ زیب تن کیے تھی۔ اونی شال کندھوں پر ڈالے بے انتہا سردی سے سرخ ہوتی ناک اور سفید پڑتے چہرے سمیت وہ اسی طرف چہرہ کیے کھڑی تھی جہاں سے اسے آنا تھا۔ بالوں کی سادہ سی چٹیاں بنائے پٹھانی ٹوپی سر پر اوڑھے، اور پچھلے دنوں سے آج بے حد مختلف لگ رہی تھی۔ بے اختیار اس کی طرف بڑھتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ آج پہلی بار مخاطب ہونے میں قارب نے پہل کی تھی۔ زنائشہ خلاف توقع حد درجے سنجیدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ واٹس رانگ؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ وہ متردد سا ہو گیا۔ آج آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ آپ نے قصداً ایسا کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ پہلی بار وہ اس لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ قارب کو اس کی پراعتماد آنکھوں میں تیرتے ملال کو دیکھ کر جھٹکا سا لگا۔ وہ لاجواب سا ہونے لگا۔ دل چاہا کچھ کہے مگر وہ بول اٹھی تھی، کیوں ٹھیک کہا نا میں نے؟ آپ محض مجھے کوفت میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، جتانا چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں۔ میری جیسی کئی لڑکیاں آپ کی راہوں میں اسی طرح کھڑی رہتی ہیں، اور میں بھی۔ بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے خود کو کچھ کہنے سے بمشکل روکا تھا، مگر پھر وہ خود نہیں رکی اور تیزی سے پلٹ کر سفید گیٹ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ وہ بس کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا۔ اسے زنائشہ سے اس درجے شدت پسندانہ رد عمل کی توقع نہیں تھی، جو کسی بچے کی طرح روٹھ کر اندر جا بیٹھی تھی۔ یکلاق شدید غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ممی سے بحث کر کے آیا، پھر خود سے کتنی دیر لڑا تھا محض اسی کے لیے، اور وہ مزے سے جا کر اندر بند ہو گئی تھی۔ شٹ! شدید غصے سے اس نے سامنے آئے پتھر کو ٹھوکر لگائی اور تیز قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ صوفیہ بیگم اسے واپس آتا دیکھ کر جہاں پرسکون ہوئی، وہیں اس کے چہرے سے چھلکتی چند منٹ پہلے کے واقعے کی تفصیل محسوس کر کے اچنبھے میں پڑ گئی۔ اس میں انا کچھ زیادہ ہی تھی، شاید اسی لیے وہ دوبارہ اس طرف نہیں گیا، اور یوں خود سے لڑتے اور زنائشہ کو نظر انداز کرتے اپنے دل و دماغ کو جھٹکتے اسے 6 دن گزر گئے۔ اس دوران زنائشہ بھی اس طرف نہیں آئی تھی۔ اسے سخت غصہ تھا اس پر اور خود پر بھی کہ باوجود چاہنے کے اسے مکمل طور پر ذہن سے نکال نہیں پایا تھا۔ وہ اور اس صبح جب وہ خود کو لان تان کرتا ادھر ادھر مٹر گشت کر رہا تھا، اس قالین کوٹ تیزی سے بارش کے قطرے اس پر سے بہائے دے رہا تھا کہ اچانک چھتری تانے مکمل گرم لباس اور رین کوٹ میں ملبوس وہ چلی آئی، ویسے ہی شگفتہ، ویسے ہی پرخلوص اور نارمل۔ وہ جیسے رک سا گیا تھا اس سے سامنے پا کر۔
تم؟ لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ جی میں، بس غصہ اتر گیا تو میں آ گئی، ساتھ ہی خود سے ناراض بھی ہوئی کہ اس روز ناحق آپ کو اتنی باتیں سنا ڈالیں۔ مجھے کم از کم پوچھنا تو چاہیے تھا کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے تھے، مگر بس یہ دل بھی بڑا وہمی ہوتا ہے۔ یہ گمان دل میں کیا آیا، میں جلال کی لپیٹ میں آ گئی۔ آئی ایم سوری، میں بہت تلخ ہو گئی تھی اس دن۔ ہونٹوں کا کونا دانتوں تلے دبائے وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ قارب کے کئی دنوں سے تنے ہوئے اعصاب جیسے یکدم پرسکون ہوئے، چہرے پر خشونت کی جگہ سنجیدگی اتر آئی۔ الزام لگانے سے پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے زنائشہ، نہیں تو بعد میں اسی طرح پچھتاوا معذرتی کلمات تلاش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بڑا کلاسیکل جواب موصول ہوا تھا۔ نادم سی زنائشہ کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چھتری اس کے سر پر تانتے ہوئے وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ وہ تو ہے، مگر مجھے ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ پہلی بار آپ کا اس قدر طویل جملہ سننے کو مل گیا۔ یقین کریں، میں دادوں سے آپ کا تذکرہ کرتی تھی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ کی کیا بات بتاؤں، آپ کچھ بولتے جو نہیں۔ وہ شوخی سے بولی تو وہ مسکراہٹ دباتا تیز نظر اس پر ڈال کر بولا، خاموشی میں ہی عافیت ہے فراز، جب کوئی اپنا ہم زباں نہ ملے۔ اچھا شعر ہے۔ وہ زور و شور سے گردن ہلاتے ہوئے داد دے رہی تھی۔ بجا فرمایا آپ نے، میں تو فرینچ بولتی ہوں نا۔ یقیناً اسے برا لگا تھا۔ قارب پہلی بار دل سے ہنس پڑا۔ ہنسا کیجیے، اچھے لگتے ہیں۔ اسے بے اختیار وہ بغور دیکھنے لگی تھی، پھر یکدم سر جھٹکا۔ ویسے آپ کے شعر کے جواب میں ایک شعر یاد آ رہا ہے، ارشاد۔ اس کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ گفتگو کیجیے کہ یہ فطرت انسان ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکان ہوتا ہے۔ لہجہ خوبصورت اور انداز دل نشین تھا۔ اسے شعر سے زیادہ سنانے والی خوبصورت لگی۔ کسی نے اسے اندر سے تنبیہ کی تھی۔ وہ ہنس کر آگے چل پڑا۔ پھر یوں ہوا کہ بہت ہولے ہولے آہستہ آہستہ زنائشہ اس کے قریب آتی چلی گئی۔ اس نے اسے چونکایا نہیں، حیران بھی نہیں کیا، پریشان بھی نہیں، بس دھیرے دھیرے جیسے دن چڑھے تو روشنی پھیلتی جاتی ہے، شام اترے تو اندھیرا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ابتدائی تاریخوں کا چاند بتدریج بڑھتا ہے، جیسے وقت کی اکائیاں مل مل کر دن، مہینے اور سال بنتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح اس نے اپنی شخصیت کا فصوں بڑی نرمی بڑی احتیاط سے اس کے اندر اتار دیا تھا۔ قارب جدون کو معلوم بھی نہ ہو سکا اور بے خبری میں ہی وہ اس کے دل کے اندر خاص جگہ بنا گئی، درون ذات کہیں گہرائی میں جا کر بیٹھ گئی، ایسے کہ وہ کوئی پیشبندی بھی نہ کر سکا۔ جذبے وقت کے مرہون منت نہیں ہوتے، نہ ہی قربت کی طوالت ان کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ وقت کی کوئی اکائی ایسی ضرور ہوتی ہے جو ٹوٹی ڈور کے سرے آپس میں باندھ جاتی ہے اور بس وہی لمحہ حاصل زیست ہو جاتا ہے۔ جو اس لمحے کی گرفت میں آتے ہیں، کبھی کبھی تو انہیں اسی پل اس احساس کا ادراک ہو جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کو سمجھ ہی نہیں پاتے یا جھٹلا دیتے ہیں۔ قارب جدون کا شمار آخری لوگوں میں ہوتا تھا، سو وہ بھی ہر کام ہر قدم پر دماغ کی سرزنش اور دل کی دلیلوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ انہی دنوں ایک روز وہ آفس سے جلد واپس آ گیا تھا، سر میں درد تھا، ڈیڈی نے اس سے کہہ دیا تھا، سو گھر چلا آیا۔ پہلے قدم ہی رکھا تھا لاؤنج میں کہ حیرت کے جھٹکے سے رکنا پڑا۔ زنائشہ بڑے اطمینان سے سلاد بنانے میں منہمک تھی۔ کارپٹ پر بیٹھی بے تکان بولتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ صوفیہ بیگم صوفے پر بیٹھی گاہے بگاہے اسے بھی دیکھ رہی تھیں، ساتھ ہی چاول بھی چنے جا رہے تھے کہ اچانک اس پر نظر پڑ گئی۔ اے قارب تم! وہ اس کی بے وقت آمد پر خاصی حیران ہوئی تھی۔ زنائشہ نے چونک کر گردن کو موڑ کر اسے دیکھا۔ دوستانہ سے دلفریب تبسم نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ کچھ سست اور کچھ متعجب سا اندر چلا آیا، نظروں میں سوال تھا۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ آج کچھ جلدی آ گئے؟ صوفیہ بیگم اس کی طرف آ گئیں۔ جی بس آج سر میں درد ہو رہا تھا، اور پھر وہ صبح صبح اس ٹھنڈ میں باہر، غضب خدا کا، تمہیں تو برف باری میں بھی چین نہیں آتا۔ دیکھ لیا نتیجہ اس کا۔ اب بیٹھو، گرین ٹی بنواتی ہوں میں۔ ان کی پیار بھری سرزنش شروع ہو گئی تھی۔ قارب نے سوالیہ نظروں سے زنائشہ کو دیکھا، جو چھری کو ماتھے تک لے جا کر سلام کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشگواریت اور فاتحانہ مسکراہٹ رقم تھی۔ پلیز ممی رہنے دیں، صبح سے کافی پی پی کر حلق کڑوا ہو گیا ہے۔ اس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک لیا تھا، مگر وہ ٹیبلٹ لانے چل دیں، اور جب پلٹیں تو یکدم زنائشہ پر نظر پڑی، جو غالباً اس سے کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اوہ ہاں، یہ زونی ہے بیٹا، ہمارے ہی بلاک میں رہتی ہے، وہ ترمیزی کاٹیج ہے نا وہاں، اور تم تو جان ہی گئی ہوگی یہ میرا بیٹا ہے قارب۔ اندر آتے ہوئے انہوں نے تیزی سے تعارف کا مرحلہ نپٹایا تو قارب نے شناسائی کا کوئی تاثر نہ دیا، جس پر زنائشہ کچھ متعجب ہوئی اور پھر کچھ سوچ کر یکدم مسکرا دی۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ ایپرن سے ہاتھ صاف کر کے وہ کارپٹ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ جواب میں وہ رواداری سے مسکرا دیا۔ بہت اچھی بچی ہے، اکثر دن میں یہاں آ جاتی ہے، نہ صرف مجھے کمپنی دیتی ہے
بلکہ ہیلپ بھی کرا جاتی ہے۔ صوفیہ بیگم اسے گلاس پکڑا کر رطب اللسان ہو چکی تھیں۔ قارب نے پرسکون ہو کر صوفیہ کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ اسے اپنے گھر میں یوں اچانک پا کر جو احساس میں خوشگواریت کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی، اس نے اس سے سر کا درد بھی بھلا دیا تھا۔ اب وہ قدرے طمانینت سے آنکھیں نیم وا کیے سے دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کیسے نروس ہو گئی تھی۔ تم دونوں باتیں کرو جب تک میں ذرا کچن میں جھانک لوں، ملازم کے سر پر نہ کھڑے رہو تو سب چوپٹ ہو جاتا ہے۔ وہ منزل سے ہٹ گئی تھی۔ یہ آمد و رفت کب سے جاری ہے؟ جاتے اس نے سوال کیا تھا تو وہ خود میں لوٹ آئی۔ قریباً 1 ماہ سے۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ فیملی ریسٹرکشنز ہیں، تو میں نے سوچا پہلے گھر سے تعارف حاصل کیا جائے، اسی لیے یہاں ہوں۔ ویسے مجھے آپ کی ممی بھی بہت اچھی لگی۔ پہلی ملاقات میں میری تو ٹھیک ٹھاک فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ کتنی ملنسار ہیں، پتہ نہیں آپ کس پر چلے گئے ہیں۔ اب وہ اپنی ٹون میں بول رہی تھی۔ ڈیڈی سے ملاقات ہوئی؟ جواباً اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو زیر لب کچھ بڑبڑا کر چپ ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا کھل کر کہیں۔ بلکہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ناحق مجھے ڈرا رکھا تھا اپنے گھر والوں سے۔ بس کرو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ممی آتی ہوں گی، کیا سوچیں گی پہلی ملاقات میں ہی لڑکی اس قدر بے تکلف ہو گئی ہے۔ وہ قصداً اس کی بات کاٹ کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ سو واٹ، انہیں معلوم ہے میں بس ایسی ہی ہوں، فیئر گیم کھیلنے والی، آپ کی طرح نہیں کہ بظاہر تو اگنور کریں اور درپردہ۔ اچھا بس بس، میرے سر میں درد تھا جو کہ گھر آ کر مزید بڑھ گیا ہے۔ اس کے شرارت بھرے انداز پر اس نے قصداً سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں، مگر زونی کا غصے سے مکہ تان لینا اسے نظر آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ وہ اکثر شام کو جلد گھر آنے لگا اور زونی کا یہاں ٹھہرنے کا وقفہ بڑھتا گیا۔ صوفیہ بیگم بہت کچھ محسوس کر رہی تھی۔ انہیں واضح طور پر قارب کے مزاج میں وقوع پذیر ہوئے تغیر کا ادراک ہو رہا تھا، جسے محسوس کرتے وہ طمانینت سے مسکرا دیں۔ قارب ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کی خوشی، اس کی ہنسی کے لیے انہوں نے طویل سجدوں میں دعائیں مانگی تھیں۔ بچپن سے جوانی تک اس کا غیر معمولی مزاج ان کے لیے باعث تشویش رہا تھا، مگر اب یہ تشویش دن بدن قلبی سکون میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا ایک عکس ان کے لیے خوشیوں کے ہزار در وا کر جاتا۔ کچھ یہی حال صفدر صاحب کا بھی تھا۔ انہیں بھی کسی غیر مرئی تبدیلی کے احساس نے دھیرے دھیرے سے چھوا تھا، مگر محرک اور عوامل کھوجنے کی ان کے پاس فرصت تھی نہ عادت، سو گاڑی اسی طرح چل رہی تھی۔ انہی دنوں جب وہ بہت حد تک اس روٹین کا عادی ہو چلا تھا، اچانک ایک صبح زنائشہ پھر منزل سے غائب ہو گئی، اور اس بار قارب کی بے چینی خود اسے جھنجھلا گئی۔ خیال آیا آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دے، مگر کسی خیال سے رک گیا۔ ابھی زونی کی فیملی ممبر سے اس کا تعارف نہیں ہوا تھا، سو ناچار گھر لوٹنا پڑا۔ ممی اسے حسب معمول کچن میں مل گئی تھیں۔ جاتے ان سے پوچھ لیا کہ اب پہلے والی جھجک نہیں رہی تھی۔ یوں بھی ممی جانتی تھی کہ ان دونوں کے مابین دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا ہے۔ ممی، زونی آج واک پر نہیں آئی؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اس قدر جلد آنے پر کچھ استفسار کرتی، اس نے سوال داغ دیا تھا۔ ممی کچھ حیران سی رہ گئی۔ تو تم اس کے گھر جا کر پتہ کرتے، ممکن ہے اس کی دادو بیمار ہوں، کل بھی وہ ان کی بیماری کا تذکرہ کر رہی تھی، مگر مجھ سے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کی دادو بیمار ہیں تو بتایا تو جا سکتا ہے نا؟ اس کا فطری غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ ممی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا لی۔ تو تمہیں غصہ کس پر آ رہا ہے، اس کے نہ بتانے پر یا دادو کے بیمار ہو جانے پر؟ ان کا لہجہ قدرے شوخ تھا۔ ممی پلیز، ان کے لہجے پر غور کیا تو خود جھیم گیا۔ اچھا تم یوں کرو کہ 2 منٹ رکو، میں فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ آج کل اس کے فادر بھی تو پنڈی گئے ہوئے ہیں، اکیلی بچی کیا کیا کرے؟ ممی بولتی ہوئی کچن سے نکلیں تو اسے خود پر اپنی بے اختیاری پر تاؤ آنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں میں ہر بار زونی کے معاملے میں اس قدر ٹچی ہو جاتا ہوں؟ ممی کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ اور وہ زنائشہ، اسے تو موقع مل جائے گا۔ گہری سوچ سمیت وہ بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ممی فون پر بیزی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک کر ان کے پلٹنے کا منتظر رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ فون رکھ کر مڑیں۔ میرا خدشہ درست تھا، رات کو زنائشہ کی دادی کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس وقت وہ CMH میں ایڈمٹ ہے۔ اوہ، زونی کہاں ہے؟ اس کا لہجہ بے اختیار تھا۔ ان کے پاس تھی، اس وقت گھر ناشتہ لینے آئی ہے، کچھ پرہیزی بنانا تھا۔ ممی نے اطلاع دی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے، مگر فی الحال تمہارے ڈیڈی کا ناشتہ بنانا ہے۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں، ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا میرا فرینڈ ہاسپٹلائز ہے، اس لیے آج آفس نہیں جاؤں گا۔ وہ یکلخت بولا تو ممی محض سر ہلا گئیں، جانتی تھی کہ اب وہ رکے گا نہیں۔ صفدر صاحب کو سمجھانے کا کارگراں کرنا تھا، سو اسے بیچ کر وہ اسے نیچ پر سوچنے لگی۔ اس نے باہر آ کر اپنی کار نکالی۔ جب سے ایبٹ آباد آیا تھا، اس کی اپنی گاڑی محض جم جانے کے لیے استعمال ہوئی تھی، ورنہ ڈیڈی اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے۔ 2 منٹ بعد وہ ترمیزی کاٹیج میں داخل ہو رہا تھا۔ سفید گیٹ محض لوہے کے کنڈے سے بند تھا۔ وہ کھول کر اندر چلا آیا۔ کاٹیج باہر سے جس قدر خوبصورت تھا، اندر سے کئی گنا حسین تھا، مگر اس کے پاس رک کر اس حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت نہیں تھا۔ انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کا استقبال میوزک نے کیا تھا۔ پیناسونک کے بڑے سے ساؤنڈ سسٹم پر اس آف گرینڈ ڈوئن
اینڈ دیٹس دا ویٹ مناسب آواز میں بج رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ بائیں جانب کھلے کاؤنٹر والا جدید طرز کا امریکن کچن سامنے تھا، جہاں زنائشہ گھر کے سادہ سے حلیے میں برنر پر رکھے پین کی طرف متوجہ تھی۔ زنائشہ، اس نے بے ساختہ اسے پکارا تو وہ بر کسی تیزی سے پلٹی تھی۔ قارب آپ! یکدم اس کے چہرے پر لاتعداد رنگ کھل اٹھے تھے۔ اس نے محسوس کیا اس کے چہرے کا یہ تاثر محض خوشی کا عکس نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور تھا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی آنٹی کا فون آیا تھا، انہوں نے تو نہیں بتایا؟ وہ برنر آف کر کے ایپرن سے ہاتھ صاف کرتی تیزی سے چلتی یکدم اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ قارب نے اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں لے لیا، جس کے چہرے پر حیرت بھی تھی، کیونکہ کئی بار اصرار کرنے کے باوجود وہ اس کے گھر نہیں آیا تھا اور آج اچانک چلا آیا۔ تمہاری دادوں کا سنا کیا ہوا تھا؟ انہیں اب کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ گمبھیر تھا، حالانکہ سوال نارمل تھے۔ یکدم زنائشہ کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ آہستگی سے اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ بس بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا، رات کو ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ ہمیں فون نہیں کر سکتی تھیں؟ اتنا فاصلہ بھی نہیں کہ راستے سے پک نہ کر سکو۔ اسے اب واقعی غصہ آ رہا تھا۔ زنائشہ متعجب سی دوبارہ اس کی طرف گھومی، بغور سے دیکھا۔ یہ قارب ہی ہے نہ؟ اتنا فکرمند یقین نہیں آتا۔ اس کے چہرے پر احساسات صاف لکھے نظر آ رہے تھے۔ قارب نظر چرا گیا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تھی۔ دادو اب کیسی ہیں؟ سوال کے جواب میں سوال ہوا تھا۔ بہتر ہیں، خطرے سے باہر ہیں، اس لیے میں گھر چلی آئی کہ پرہیزی کھانا بنا لوں گی۔ مگر یہاں کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ڈیک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ قارب نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ لگتا تھا پچھلی رات بہت اذیت میں گزری تھی۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ تم نے اکیلے ہی اتنا کچھ کیا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ کس رشتے سے؟ اس کی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں زنائشہ، اتنا تو تمہارا رائٹ بنتا تھا کہ ہم سے مدد لے لیتی۔ وہ یکدم اپنے خول میں سمٹ گیا تھا، سو انداز بھی نارمل ہو گیا۔ زنائشہ نے ایک گہری سانس بھر کر اس کی طرف ملول نظروں سے دیکھا اور پھر یکدم ہی مسکرا دی۔ سوری، غلطی ہو گئی تھی۔ آئندہ دادو سے کہہ دوں گی کہ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ہی آپ کو اطلاع کر دیا کریں، تاکہ رات کو آپ سونے کے بجائے ہمارے دروازے پر آ کر پہرا دینا شروع کر دیں۔ اس کی مسکراہٹ میں نمی اور بھیگا پن تھا۔ قارب نے بے چین ہو کر ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ اینی وے، آپ ناشتہ کریں یا اپنے ساتھ مجھے بھی بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مجھے خواہش نہیں، مگر مجھے ضرورت ہے، اس کے بیزار کن لہجے پر برجستگی سے کہا تھا۔ قارب نے اس کے دلفریب چہرے پر ایک جانچنے والی نظر ڈالی تو وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ دھیرے سے بولی، یوں بھی ضرورتیں ہمیشہ خواہشوں پر غالب آ جاتی ہیں، آپ میرا ساتھ دیں، کہہ کر وہ تیزی سے مڑ گئی تھی۔ قارب اسے منع بھی نہ کر سکا۔ در حقیقت وہ اس کے لہجے سے چھلکتے عیاں ہوتے اور کبھی نہاں ہوتے جذبوں کو محسوس کرنے کی صحیح کر رہا تھا کہ وہ پرتکلف ناشتہ لیے حاضر تھی۔ ٹرالی اس کے سامنے گھسیٹ کر بعجلت بولی، چلیے جلدی سے شروع کریں، دادو کو 9 بجے دوا کے ساتھ ناشتہ بھی دینا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ حکمیاں بولا تھا۔ زنائشہ کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ذہی نصیب، آپ کے ساتھ چلنا تو عین سعادت ہے۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اس کے انداز نظر انداز کر گیا تھا۔ زنائشہ کھل کر مسکرا دی۔ دادو انہیں جاگتی ہوئی مل گئی تھی۔ قارب کو ان کی شخصیت نے خاصا متاثر کیا۔ انہیں زنائشہ پر بے حد اعتماد تھا اور اسے والہانہ اور بے پناہ پیار بھی، اور اسی اعتماد اور محبت نے اس کی شخصیت میں شگفتگی اور خلوص بھر دیا تھا۔ تمام وقت وہ دادو سے قارب کی اور اس سے دادو کی تعریفیں کرتی رہی اور وہ لوگ مسکراتے رہے۔ دادو خاصی باہمت خاتون تھی، بیماری کو بلائیں سے مخاطب رہیں۔ قارب کو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی واضح چمک نظر آ گئی تھی، خاص طور پر جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو دروازے تک زنائشہ اسے چھوڑنے آئی تھی۔ ان دونوں کو پہلو بہ پہلو کھڑا دیکھ کر انہوں نے جس خوشی بھری طمانینت سے آنکھیں موندی تھی وہ اگنور نہ کر سکا۔ شام کو گھر جاؤں گی؟ باہر نکل کر اس نے پوچھا تھا۔ جی تو انتظار کرنا، میں آؤں گا تمہیں لینے۔ سوچ لیجئے وعدہ پورا کر بھی سکیں گے یا نہیں، کہیں میں منتظر ہی نہ رہ جاؤں۔ زنائشہ کا لہجہ معنی خیزی کی طرف مائل تھا۔ قارب نے یکدم نروس کر دینے والے انداز میں اسے دیکھا تو وہ سر جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ تنگ پانچوں والی آئس بلو جینس پر گلابی کاٹن کی سفید پولکا ڈائز والی شرٹ پر سفید اونی شال کندھوں پر پھیلائے وہ بہت دلفریب اور فسون خیز لگ رہی تھی۔ اس نے نظر پھیر لی۔ شام کو 6 بجے واپسی پر میں تمہیں پک کروں گا، تیار رہنا، اوکے؟ کہہ کر پلٹنے میں دیر نہ لگائی۔ یہ قارب سارا دن کہاں غائب رہنے لگا ہے؟ دادو کے واپس گھر آ جانے کے بعد وہ کبھی کبھی شام کو بھی اس طرف جانے لگا۔ دوپہر میں اکثر صوفیہ بیگم بھی چکر لگا لیا کرتی تھی کہ اب تک زنائشہ کے والد ترمذی صاحب واپس نہ لوٹے تھے۔ یہی تو ہوتا ہے صفدر صاحب، صوفیہ بیگم چکرا کر رہ گئیں اس اچانک تفریش پر۔ یہی کہا ہوتا ہے کہ سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے آپ کے صاحبزادے نے، جو مجھے ہی نظر نہیں آتے۔ اخبار ایک طرف پٹک کر وہ چراغ پا ہو گئے تھے۔ صفیہ بیگم گھبرا سی گئیں۔ صبح واک کا وقفہ بڑھ گیا ہے، پچھلے دنوں آفس سے بھی جلدی نکل جاتا تھا، اب شام کو غائب رہنے لگا ہے۔ آخر معلوم تو ہو موصوف کون سا گل کھلانے والے ہیں؟
ان کا شرر بار لہجہ سماعتوں پر بوجھ بن رہا تھا۔ صوفیہ بیگم نے سوکھے گلے کو تر کر کے ہمت کی۔ جم میں کچھ نئے دوست بنے ہیں، ممکن ہے ان کی طرف چلا جاتا ہو۔ جم کی آپ نے خوب ہی کہی صوفیہ بیگم، کثرت کے نام پر وقت اور پیسہ ضائع کرنے والے لفنگوں کو آپ دوست کہتی ہیں۔ باپ کا پیسہ ہے، جہاں دل چاہ رہا ہے اڑا رہے ہیں۔ اپنی محنت سے کمائی کرتے تو ایک ڈمبل تک خریدنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ وہ مزید جلال میں آ گئے تھے۔ آپ ہر بار یہ بات مت کہا کریں صفدر، کیا معلوم میں اور آپ اس کے نصیب کا کھا رہے ہوں۔ کمانے والے کو اپنی کمائی کا غرور نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ کہہ ہی گئی تھی، جس پر صفدر صاحب کا بفر جانا یقینی تھا۔ ہاں، لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں آپ کے ثبوت۔ ارے اتنا کم کام اگر کوئی میرا ملازم کرتا تو میں اسے نوکری سے نکال دیتا۔ کام کرتے ہیں، ایک انہی کا نصیب لکھا ہے لکھنے والے نے۔ کیا قارب کی پیدائش سے پہلے ہم بھوکے مرتے تھے؟ ارے جب لاکھوں کا کاروبار تھا صفدر جدون کا، ان کے تو تلووں سے لگی تھی سر پر جا کر بجھی۔ صوفیہ بیگم تو بول کر پچھتا گئیں اور وہ غرور اور تنتنے کے باعث کافی دیر تک بڑبڑاتے رہے۔ قارب گھر واپس آیا تو ماحول میں کشیدگی صفدر صاحب کے چہرے سے صاف پڑی جا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ تم شام کو ذرا جلدی لوٹ آیا کرو بیٹا، تمہارے ڈیڈی کو پلیز ممی، ڈیڈی کی پسند ناپسند میرے حواسوں پر سوار مت کریں۔ یہ زندگی میری بھی ہے، اسے اپنی خوشی سے گزارنے کا مجھے بھی کچھ حق ہے کہ نہیں؟ یا ساری عمر مجھے ڈیڈی کا بیٹا ہونے کا خراج دیتے رہنا ہوگا؟ وہ انہیں ٹوک کر متانت سے بولا تو صوفیہ بیگم اس کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ کراچی سے سلمان کا فون آیا، اس کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ فرسٹ ڈویژن سے MBA کلیئر کیا تھا اس نے۔ اس کی یہ کامیابی صفدر صاحب تک کو خوش کر گئی۔ کافی عرصے بعد انہوں نے اس سے ڈھنگ سے بات کی تھی۔ لاشعوری طور پر یہ خوشی اس کے کامیابی کی مسرت پر غالب آ گئی تھی۔ ممی نے زبردست گفٹ دیا تھا اسے، ساتھ ہی صفدر صاحب نے کافی کیش تھما دیا تھا۔ تھینکس فار بوتھ آف یو۔ کافی عرصے بعد وہ اپنے گھر میں کھل کر ہنسا تھا۔ کچھ وقت اچھا گزار کر وہ باہر آ گیا۔ قدم بہت تیزی سے ترمزی کاٹیج کی طرف اٹھے تھے، مگر وہاں پہنچ کر اسے مایوسی ہوئی۔ ترمزی صاحب واپس آ چکے تھے۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ وہ کوفت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ وہ چلی آئی، جس کے آنے کی اسے امید نہ رہی تھی کہ ترمزی صاحب کی موجودگی میں شاید وہ اس سے مل نہ سکے، مگر وہ سامنے تھی اور جس روپ میں تھی اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ ہاٹ ریڈ جرسی، ویلویٹ کے کورے کے نازک کام والے شلوار سوٹ پر 3 گز کا ہم رنگ دوپٹہ لیے، کندنی جھمکے اور گلوبند پہنے، مناسب میک اپ میں وہ اس زناشا سے بے حد مختلف لگ رہی تھی جسے وہ روز ٹام بوائے بنے دیکھتا تھا۔ سفید پاؤں میں تلے کے کام والا سرخ کھرسا خوبصورت لگ رہا تھا۔ مبارکباد۔ اس کی سیر تراز نگاہوں کے ارتکاز پر وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ تھینکس، بٹ فار واٹ؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ ابھی آنٹی نے فون پر بتایا کہ آپ کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ وہ اب تک اس کی نظروں کے فوکس میں تھی، اسی لیے انگوٹھیوں والے ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ اوہ، وہ ممی کی برق رفتاری کمیونیکیشن پر مسکرا دیا، پھر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، کیا یہ سنگار اسی خوشی میں ہے؟ بڑا گمبھیر، دل کے تاروں کو چھیڑ دینے والا لہجہ تھا جس میں شرارت بھی تھی۔ جی نہیں، میری فرینڈ کی شادی ہے آج، میں وہاں جا رہی تھی کہ رک گئی۔ پاپا آ گئے ہیں، وہی لے کر جانے والے تھے مجھے۔ وہ حسب توقع چڑ گئی تھی، وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ تو آپ کہاں گئے؟ وہ آنٹی کا فون آیا تو میں نے انہیں منع کر دیا، سو وہ انکل رؤوف کے پاس بلیئرڈ کھیلنے چلے گئے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو وہ اپنی اہمیت پر تفاخر سے مسکرا دیا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، میں نے پاپا سے یہی کہا تھا کہ میری ایک فرینڈ مجھے آ کر پک کر لے گی، سو اب آپ مجھے لے کر چلیں۔ اس نے چڑھانے کو کہہ کر فرمائش داغ دی۔ جی نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ دوسرے، میں اپنے والدین سے جھوٹ بولنے والیوں کے ساتھ آنا جانا کچھ ایسا پسند بھی نہیں کرتا۔ قارب کچھ زیادہ ہی خوش تھا آج، نظریں بار بار بہک کر اس جامع زیب کی طرف اٹھ رہی تھی جس کے وجود سے اٹھتی فینڈی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس کا جملہ تھا ہی ایسا کہ زناشا کا چہرہ خفت اور احساس توہین سے سرخ پڑ گیا۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر یکدم اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر اسی اثنا میں وہ الرٹ ہو چکا تھا، سو اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ راستہ چھوڑیں پلیز، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ قارب کی خاطر اس نے پاپا سے جھوٹ بولا تھا اور یہ سچ ہے کہ پہلی بار بولا تھا، سو اس کا اس طرح سے کہنا غضب ڈھا گیا تھا۔ اسے احساس تھا، اس لیے قریب چلا آیا۔ پہلے اس بات کا یقین دلاؤ کہ ناراض نہیں ہو۔ وہ سر پر سوار ہوا تھا۔ زناشا کی خود اعتمادی ساری کی ساری اڑن چھو ہو گئی۔ میں خفا نہیں ہوں، اس کے لرزتے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ تو نظر ملا کر بات کرو۔ قارب کے بدلتے انداز، گہرے جملے، گمبھیر لہجہ اور باری آواز اس کے حواس اڑائے دے رہی تھی۔ پلیز، میں پزل ہو رہی ہوں، وہ معصومیت سے کہہ گئی تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ چلو جاؤ، معاف کیا، ایک کپ کافی پلاؤ، پھر چلتے ہیں جہاں تمہیں جانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ بچوں کی طرح ٹھنک گئی تھی۔ کافی لا کر اسے تھماتے ہوئے بولی۔ سوچ لو، جواباً وہ مسکرا کر اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا۔
تو اس کے چہرے کا رنگ سوٹ کے رنگ سے مقابلہ کرنے لگا اور وہ کافی کا سپ لینا بھول کر یک ٹک اسے دیکھے گیا، جو ہلکے ہلکے مسکراتی ملکوتی حسن و سادگی سے اس کا پورا وجود مسخر کر گئی تھی۔ میں اب ٹپا جا رہی ہوں۔ اگلے ہفتے اس نے صبح ہی صبح واک پر نکلتے ہی اسے اطلاع دی تو اس کے قدم زمین سے یوں جکڑے گویا میخوں سے ٹھونک دیے گئے ہوں۔ کیوں؟ چہرے پر ناگواری کا پتھریلا تاثر ابھر آیا۔ زنائشہ نے بغور اسے دیکھا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے اس رد عمل پر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بس آگے اسٹڈی کرنا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ خیال اچانک کیسے آ گیا تمہیں؟ لہجے میں غصہ تھا۔ آپ کی وجہ سے، رسانیت سے کہہ کر اسے دیکھا جو اس کے اس جواب پر بونچھکا سا رہ گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں آپ کی وجہ سے، آپ کی کوالیفیکیشن دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی آگے پڑھوں گی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے خود کو کس قدر ان ویلیوڈ فیل کرنے لگی ہوں۔ شاید آپ نے محسوس بھی نہ کیا ہو کہ میں ہمیشہ آپ سے ایک قدم پیچھے چلتی ہوں، محض اسی احساس کی وجہ سے۔ وہ عجیب و غریب احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ قارب کے سنجیدہ چہرے پر اس کی بات کے باعث ایسی مسکراہٹ در آئی جیسے کسی بچے کی شرارت پر ہنسی آ جاتی ہے۔ تو کیا تم مجھ سے ایک قدم آگے چلنا چاہتی ہو؟ ہنس کر سوال کیا۔ نہیں، آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں، بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ کر اس نے قارب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھیں، اور قارب کو آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ سب لکھا نظر آ گیا جسے وہ ہمیشہ سے نظر انداز کرتا رہا تھا۔ عجیب بات تھی، آج زنائشہ بھی نروس نہیں ہوئی، بلکہ قارب کے یکدم لب بھینچ لینے پر وہ آزردہ سی ہو گئی تھی۔ گزشتہ کئی بار کی طرح اس دفعہ بھی وہ اظہار کے لمحات ہاتھ سے نکل جانے دے رہا تھا۔ زنائشہ چند لمحوں بعد خود ہی تھک کر بولی، مجھے جانا ہی ہوگا، ممکن ہے جب تک میں کچھ بن کر واپس آؤں آپ یہاں سے جا چکے ہوں۔ زخمی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سیریس ہو گیا، سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، تو گویا تمہیں میرے جانے کا بھی پتہ چل گیا ہے؟ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہت اچھے ادارے سے ایڈمن آفیسر کی پوسٹ آفر ہوئی ہے آپ کو، کراچی جائیں گے؟ اس کے پسماندہ لہجے میں آخری جملہ بھیگا بھیگا سا لگا۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ پہلے خیال تھا کہ کراچی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں گی، مگر اب سوچتی ہوں اسلام آباد ٹھیک رہے گا، ماما کے پاس بھی آتی جاتی رہوں گی پنڈی، کراچی میں بھلا کون ہے؟ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں رخ موڑ گئی تھی۔ قارب کے رویے نے اسے اندر تک چیر دیا تھا۔ تمہارا فیصلہ بہتر ہے، پھر اسلام آباد سے یہاں آنا بھی آسان ہوگا دادو کے پاس۔ چلو اسی خوشی میں آج شام میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ لے کر چلوں گا، وہ رسانیت سے بولا۔ نوشہر کی الیاس مسجد مجھے بے حد پسند ہے، سفید اور پر نور پانی پر بنی یہ مسجد مجھے اپنی منفرد آرکیٹیکچر کی وجہ سے اچھی لگتی ہے۔ اس نے آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پروگرام ترتیب دیا تھا، مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا اس کے ساتھ چلتا وجود کہیں تھم گیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا، مگر اس وقت تک ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زنائشہ واپس پلٹ کر بھاگتی چلی گئی تھی۔ کسی احساس کی گرفت میں آتے ہوئے اس نے لب بھینچ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہہ دو جو بھی من میں آئے، ایسا نہ ہو خاموشی میں سننے والا ہی کھو جائے، من جنگل میں آگ لگے تو من ہی نہیں تن بھی جل جائے، کتنے زمانے بیٹھے رہو پھر ساون کی آس لگائے، ساون کا کیا آئے نہ آئے، کہہ دو جو بھی من میں آئے، ایسا نہ ہو ہم جائیں تو تن سلگے اور من تڑپائے، من کی باتیں کہہ دینے سے چین آئے گا نیند آئے گی، روٹھے ہوئے من جائیں گے خوشیوں بھرے دن آئیں گے، رات آئے گی رات آئے گی، کہہ دو جو بھی من میں آئے۔ لیٹے لیٹے سی ڈی پلیئر پر اس نے یہ گانا پروگرام کر کے ریپیٹ کر دیا تھا۔ 100 بجے جا رہا تھا، وہ سوچوں میں گم تھی۔ اس کے جانے کے سلسلے میں گھر میں تھوڑی سی ٹینشن تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ممی اسے دوبارہ خود سے دور کرنا نہیں چاہتی، مگر وہ قصداً انجان بن گیا تھا کہ ڈیڈی کے طعنوں سے نجات حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اپنے بلبوتے پر کچھ بن کر دکھایا جائے، تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صوفیہ بیگم بجھے دل سے اس کے جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، جبکہ صفدر صاحب چپ تھے۔ ان کی خاموشی سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہیں یا ناراض۔ زنائشہ منظر سے غائب تھی اور اس کی کمی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس روز ممی نے اسے پکڑ لیا کہ اس ضمن میں اس کی خاموشی خاصی غور طلب تھی۔ زونی کہاں ہے آج کل قارب؟ ادھر آتی نہیں، تم سے کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کا؟ نہیں ممی، ایسی تو کوئی بات نہیں، ممکن ہے اپنے ایڈمیشن کے سلسلے میں گئی ہوئی ہو۔ اس نے کچھ ضروری سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے نظر چرا لی تھی۔ کہاں؟ اسلام آباد۔ آپ کو بتایا نہیں اس نے؟ وہ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہ رہی ہے۔ اچھا، صوفیہ بیگم خاصی حیران ہوئیں۔ مجھ سے تو تذکرہ کیا نہیں اس نے؟ انہوں نے کہا تو وہ خاموش ہی رہا۔ ابھی 2 دن پہلے کا اس کا رد عمل یاد آ گیا تھا۔ بددل ہو کر وہ کام ادھورا چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں، پتہ نہیں کیوں یہاں حبس محسوس ہو رہا ہے۔
صوفیہ بیگم نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ سڑکوں کی خاک چھان کر شام گئے لوٹا تو وہ ممی کے پاس بیٹھی اس کے سامان کی پیکنگ میں ہاتھ بٹاتی نظر آئی۔ مزمحل، تھکی ہوئی اور پسماردہ سی زنائشہ ترمزی اس زونی سے بے حد مختلف لگ رہی تھی جو اسے چند دن پہلے ہاٹ ریڈ لباس میں ملبوس شگفتہ اور نکھری ہوئی نظر آئی تھی۔ بس آنٹی، پاپا نے ایڈمیشن تو کرا دیا ہے، اگلے ہفتے تک چلی جاؤں گی۔ اتنی جلدی؟ عقب سے آتے ہوئے اس نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ زنائشہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں گہرے جذبے کروٹیں لے رہے تھے۔ قارب جدوں نے دوبارہ نظر نہ ڈالی اس پر۔ کیا آپ بھی نہ جاتی میں؟ جی، اس نے نگاہ جھکا لی تھی۔ قارب کی بھی پرسوں کی فلائٹ ہے، کل کا کوئی پروگرام رکھ لو تم لوگ۔ صوفیہ بیگم نے ان دونوں کے مابین بولتی خاموشی محسوس ہی نہ کی تھی۔ اطمینان سے مشورہ دیا۔ الیاس، مسجد چلتے ہیں؟ نواں شہر گئی ہو کبھی؟ وہ ممی کے قریب ٹکتے ہوئے اب اس کے مقابل تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کبھی اتفاق نہیں ہوا تو پھر میرے ساتھ چلنا۔ صوفیہ بیگم فون کی بیل پر اٹھ گئیں تو اس نے آہستگی سے کہا، شاید ابھی میں نہ جا سکوں، چھٹیوں میں آؤں گی تو دیکھ لوں گی۔ اس نے نظر جھکائے جھکائے ہی کہا تھا۔ ہاتھ ہنوز مصروف تھے۔ میرے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ جھنجھلاہٹ یکدم اس کے چہرے سے چھلکی تھی۔ زنائشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر یہ کہتی اٹھ گئی، حرج تو آپ کے ساتھ نہ جانے میں بھی نہیں ہے، یوں بھی میرے ہونے نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ قارب اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا اور وہ یہ کہہ کر ممی سے اجازت لینے چلتی۔ وہ کیا کہتا کہ اس وقت زنائشہ کے رویے نے اس کے اندر جلال کا سمندر موجزن کر دیا تھا۔ اگر کہہ دو یہ بجھتی شمع اور یہ دیپ پھر سے جگمگائیں گے، اندھیروں کے یہ سائے روشنی میں گم ہو جائیں گے۔ اگر کہہ دو یہ کلیاں، یہ بہاریں مسکرائیں گی، تمہارے پیار کی خوشبو ہواؤں میں بسائیں گی، محبت میں ہمیں ساون کے جھولے یہ جھلائیں گی، تو پھر ان بادلوں کے سنگ ہمیں اس پار آنا ہے جہاں تم اور تمہاری چاہتوں کا ایک خزانہ ہے۔ مجھے معلوم ہے تم کو جہاں پر لوٹ جانا ہے۔ اگر کہہ دو تو ساری عمر میں رستے سجاؤں گی، تمہاری یاد کے آنسو آنکھوں میں بساؤں گی، تمہاری واپسی اور ملن کے گیت گاؤں گی۔ اگر کہہ دو کہ تم کو فاصلوں سے لوٹ آنا ہے تو پھر ہم کو بھی اتنے دور کس دیار جانا ہے، تمہارے لوٹ آنے تک دیا ہم کو جلانا ہے۔ اگر کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پلکوں کے کناروں پہ حسین کچھ خواب ٹک جائیں، ہماری روتی آنکھوں پہ یہ سارے اشک رک جائیں، گھٹائیں رنج و غم کے دل کے آنگن سے سرک جائیں۔ اگر کہہ دو، اگر کہہ دو۔ ڈائری سیاہ لفظوں سے بھرتی جا رہی تھی اور تیزی سے گزرتی رات اس کے دل پر کسی بھاری بوجھ کی طرح پڑی تھی۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ نہ وہ وقت کا تیزی سے چلتا پہیہ روک سکتی تھی، نہ ہی جانے والے پر اتنا اختیار تھا کہ اس کے بڑھتے قدم منجمد کر دیتی۔ دادوں کے سینے سے لگ کر اس نے اپنے بقیہ آنسو بھی بہا دیے، مگر دل کا درد ہنوز اپنی جگہ قائم تھا۔ دوسرے دن قارب کی فلائٹ تھی۔ وہ صبح ہی صبح کھڑے کھڑے اس سے ملنے چلی آئی۔ میرے ساتھ بس اسٹینڈ تک نہیں چلو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس سے اسلام آباد جانا تھا جہاں سے اسے فلائٹ پکڑنی تھی۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، یوں بھی پرسوں مجھے خود جانا ہے، کچھ نہ کچھ تو پیکنگ کرنی ہی ہوگی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس نے صاف انکار کر دیا۔ چلی جاؤ بیٹا، تمہاری دادوں سے میں پرمیشن لے لوں گی۔ صوفیہ بیگم نے محبت سے کہا تو اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ خدا حافظ ہی تو کہنا ہے آنٹی، یہاں سے کہوں یا وہاں جا کر، ایک ہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی آزردگی تھی۔ صوفیہ بیگم خاموش ہو گئیں، مگر اس کے جاتے ہی قارب کی طرف مڑی تھیں جو اس وقت لب بھینجے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم نے زنائشہ کو کسی بات پر ہرٹ کیا ہے قارب، بلا تمہیدی وہ کہہ اٹھی تھی۔ قارب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولا، بیوقوف ہے وہ، آپ زیادہ تردد مت کریں، ٹھیک ہو جائے گی، ابھی سے پریکٹیکل بننے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ وہ اطمینان سے کہہ کر چلتا بنا، مگر صوفیہ بیگم کا ذہن ایک ہی جگہ اٹک گیا تھا۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس، بہت بے قرار گزرے گی۔ ایبٹ آباد سے جاتے ہوئے وہ بہت دکھی تھی۔ یہی پہلی بار وہ قارب سے ملی تھی۔ یہ شہر اور اس کی فضائیں سب گواہ تھیں اس کے جذبوں کی، اور ان سب کو چھوڑ کر اسے جانا تھا۔ جس شام اسے جانا تھا، اسے صبح صوفیہ بیگم اس سے ملنے آئی تھی، اور یہ سن کر تو جیسے وہ ساکت ہی رہ گئی کہ وہ اس کے لیے قارب کا پروپوزل لائی تھیں۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، یک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ دادوں نے صوفیہ بیگم کا مدعا سن کر بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اندرونی جنگ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور جو کچھ اس نے کہا وہ ماحول کو ساکن کر گیا۔ آپ کی عزت افزائی کا شکریہ آنٹی، مگر میں شاید اس قابل نہیں کہ آپ کی بیٹی بن سکتی۔ قارب کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور میں کسی ایسے شخص کے اعصاب پر سوار نہیں ہونا چاہتی جسے میری ذات سے دلچسپی نہ ہو۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور زخمی زخمی سا تھا۔ صوفیہ بیگم بونجھکا سی رہ گئی۔ مگر بیٹا، میں نے تو بارہا تم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اور وہ سب محض نظر کا دھوکہ تھا آنٹی، ایک الوژن، اور اب اس ٹرانس سے میں باہر آ چکی ہوں۔
آپ بھی آ جائیے۔ ان کی بات قطع کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھ کر کہا تھا، اور پھر یہ سب کہہ کر رکی نہیں، ان دونوں کو ساکت سا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ پھر اسے نہیں معلوم صوفیہ بیگم کب واپس گئیں، دادو نے کس طرح ان سے معذرت کی، جانے کے وقت تک وہ کمرے میں بند رہی تھی، اور اس وقت نکلی جب پاپا نے آ کر شور مچایا۔ سفر زندگی کی طرح بے کیف ہی رہا، اسے نہ مناظر سے دلچسپی رہی تھی نہ کسی حسن سے۔ سارا راستہ ماضی کے اوراق پلٹتے ہی گزرا، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ اسلام آباد پہنچ گئی۔ اپنا سفری بیگ اٹھا کر سست قدموں سے جس وقت وہ اتری، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی، تو گویا زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نمی اس کے رخساروں پر اتر آئی تھی، بنا بتائے انتہائی خاموشی سے۔ میرا خیال ہے آنسو بہانے کے لیے یہ جگہ سخت ناموزوں ہے مس زناشا۔ یہ آواز کس قدر شناسا تھی، بہت قریب سے ابھری تو وہ اچھل ہی پڑی۔ گھوم کر دیکھا، سامنے ہی سینے پر بازو لپیٹے قارب شگفتہ سی شریر سی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں۔ آپ یہاں کراچی نہیں گئے اب تک؟ اس کی آنکھیں حیرت سے مزید کشادہ ہو گئی تھیں۔ قارب ہنس پڑا۔ جانا تو تھا، مگر یہاں کسی کا انتظار کرنے کے لیے رک گیا۔ کس کا؟ اس کا انداز بے ساختہ تھا۔ قارب کی معنی خیز مسکراہٹ جسے خجل کر گئی۔ یہاں ٹھنڈ کافی ہے، میرا خیال ہے گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ دنائشہ نے حیرت و تفکر سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اسے گھر سے لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ ڈونٹ وری، انکل سے باقاعدہ پرمیشن لی ہے تمہیں ساتھ لے جانے کی، اسی لیے تمہارے بھیا نہیں آئے ہیں۔ بیٹھ کر اطمینان سے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے وہ بولا تھا۔ دنائشہ حیرت کے دوسرے جھٹکے سے دوچار ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہاں سے شروع کروں؟ چلو اس دن سے بتانا شروع کرتا ہوں جس روز تم مجھے پہلی بار اپنے کاٹیج کے باہر بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس کے گھبرائے ہوئے انداز پر قارب نے کچھ سوچتے ہوئے ذہن میں لفظوں کو ترتیب دیا تھا۔ دنائشہ ساکت بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ سچ ہے، اسی دن سے میرے دل نے تمہیں اپنا مان لیا تھا، اسی لیے جب تم میری طرف بڑھی تو میں تمہیں روک سکا نہ خود کو سمجھا سکا، مگر بات صرف اتنی سی تھی کہ جس قدر تم میرے نزدیک آتی جا رہی تھی میرے اندر رد عمل پیدا ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تمہیں روک دوں، کہیں ایسا نہ ہو میں تمہارے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا سبب بن جاؤں کہ اکلوتی اولاد ہونے کی پاداش میں میری ذات سے منسلک ہر فیصلہ ممی ڈیڈی ہی کرتے تھے۔ مگر جب تم نے مجھے فرینڈشپ آفر کی تو پہلی بار منع کرنے کے باوجود میں تمہاری طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بتا رہا تھا، اور دنائشہ استجاب سے آنکھیں کھولے اس کی طرف متوجہ تھی۔ تم چاہتی تھی کہ میں اظہار کروں، اور میں کچھ اپنی فطرت اور مزاج کے باعث اور کچھ ممی ڈیڈی کے فیصلوں کی سلیب اٹھانے کے خیال سے خائف رہا، حتیٰ کہ مجھے اسلام آباد میں جاب مل گئی۔ اس نے کہا تو وہ اسلام آباد کے نام پر چونکی، جس پر قارب مسکرا دیا۔ ہاں، مجھے یہیں جاب ملی تھی۔ میں تو محض تمہیں آزما رہا تھا، کیونکہ جس صبح تم نے مجھ سے فردر اسٹڈیز کی بات کی، نہ جانے کیوں دل چاہا کہ وہ اظہار جو میں نہیں کر سکا تمہارے چہرے پر اسے کھلتا دیکھوں، سو میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ کراچی جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جس طرح تم نے مجھے اگنور کیا میں برداشت نہیں کر سکا، اور اسی وجہ سے میں نے ممی ڈیڈی سے تمہارے بارے میں بات کی۔ اور ایک اور انکشاف، وہ بری طرح چکرا گئی، اور اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا جب ڈیڈی بنا تردد مان گئے۔ شاید تمہاری آمد اور ممی کی برین واشنگ نے انہیں راضی کر لیا تھا۔ وہ کہہ کر ہنس پڑا، یا شاید وہ بہت کچھ جان گئے تھے۔ ممی نے میرے بنا کہے ہی تمہاری ذات میں میری انوالومنٹ فیل کر لی تھی کہ میری آنکھیں میرے جذبوں کی گواہ تھیں، مگر تمہاری آنکھوں پہ تو جیسے بے عقلی کی پٹی بن گئی تھی۔ تم حقیقت جان نہ سکی، ممی کے سامنے ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ اب کہ اس نے قدرے غصے کا تاثر دیا تھا، دنائشہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اپنی حماقت پہ اس کی پلکیں منو بوجھ تلے دب گئی تھیں۔ اسٹوپڈ لڑکی، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ممی نے کس قدر سخت سوچ سنائی ہے مجھے، اور اسی غلطی کی سزا کے طور پر انہوں نے تمہیں مجھ سے منسوب کر دیا ہے۔ یہ آخری جھٹکا تھا جو اسے زمین سے آسمان کے درمیان معلق کر گیا۔ حیرت، خوشی، بے یقینی، بہت کچھ یکدم اس کے چہرے پر آ رکا تھا۔ کیا؟ یقین نہ آئے تو یہ لو، اپنے گھر فون کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی طرف موبائل فون بڑھایا تو وہ جھنجھلا گئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں قارب؟ وہ اب تک حیران تھی، مگر اس سے ہی یقین حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہیں کہانیاں سنانے آیا تھا یہاں۔ اسے اس کے رد عمل پر ہنسی آ رہی تھی، جو یکدم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو، کیا میسمرائز ہو گئی ہو؟ تم جاگ رہی ہو؟ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی؟ یقین نہ آئے تو یہ لو، اسے گہری نظر سے دیکھ کر اس نے کہا، اور پھر یکدم اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں لیا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، ساتھ ہی ہاتھ بھی چھڑا لیا۔ اب آیا ہوش میڈم کو، قارب نے چڑھانے والے انداز میں کہہ کر کار سٹارٹ کی تو وہ بری طرح جھیم گئی۔ چلو یہ بھی شکر ہوا کہ تم تھوڑا شرمائی تو، ورنہ میں یہی سمجھا تھا کہ اب کوئی بھاری پتھر ہی لٹکانا پڑے گا تمہارے سر سے تاکہ تھوڑا جھکے۔ قارب کا انداز خوشگواریت سے بھرپور تھا۔ دنائشہ جھیمنے کے باوجود کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
تھینک یو قارب، اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے چن لیا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ نے وہ سب کہہ دیا جو میں سننا چاہتی تھی، ورنہ ممکن ہے ہم ساری زندگی ساتھ رہتے مگر اظہار کی کمی ہمارے جذبوں کی کومل بیلوں کو مرجھا دیتی۔ لفظ اس کے لبوں سے یوں نکلے جیسے خود کلامی کی ہو، مگر قارب کے دل تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ اگر کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پلکوں کے کناروں پہ حسین کچھ خواب ٹک جائیں، ہماری روتی آنکھوں کے یہ سارے اشک رک جائیں، گھٹائیں رنج و غم کے دل کے آنگن سے سرک جائیں۔ اگر کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔